شادی کو زندگی اور موت میں ساتھ دینے کا معاملہ تو سمجھا جا سکتا ہے، مگر زندگی اور موت کا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حالانکہ خط کا مضمون بالکل واضح تھا اور میں نے اتنی بار پڑھا تھا کہ مجھے ازبر ہو گیا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کا یہ لفافہ مجھے دوپہر کی ڈاک سے موصول ہوا تھا، جس پر میرا نام اور پتہ صاف مگر زنانہ خط میں لکھا ہوا تھا۔ ڈاکیے سے مجھے ہر روز نئے پرانے مریضوں کے خطوط موصول ہوتے رہتے تھے۔ چنانچہ میں نے کسی حیرت و استعجاب کے بغیر لفافہ چاک کیا اور چند سطور پر مشتمل اس خط کو ایک بار پڑھنے کے بعد، جسے SOS کہنا زیادہ مناسب ہوگا، میں نے لفافہ پر تاریخ کی مہر دیکھی۔ اگر اس دور افتادہ قصبے سے ٹیلی فون کا رابطہ ہوتا تو میں اسی وقت ٹرنک کال بک کراتا اور مفصل گفتگو سے حالات واضح ہو جاتے، لیکن وہاں تو تار اور خط ایک ساتھ ہی پہنچتے تھے، اور وہ بھی ایک ہفتے بعد۔ جواب ملنے تک 15 دن گزر جاتے اور اتنے عرصے میں زندگی اور موت کا یہ ناقابل فہم مسئلہ نہ جانے کیا صورت اختیار کر لیتا۔ آصف جاں ایسا دوست نہیں تھا کہ میں اس پیغام کو زندگی کے اہم ترین معاملات کے مقابلے میں غیر اہم سمجھ کے نظر انداز کر دیتا یا فیصلے کو التوا میں رکھ سکتا۔ نہ جانے کا کوئی سوال نہ تھا۔ چنانچہ مجھے اب یہ طے کرنا تھا کہ میں کس گاڑی سے جاؤں، کیونکہ میری اپنی گاڑی جو میں نے لندن سے بک کرائی تھی ہنوز مسافت کی منزل طے کر رہی تھی۔ تعجب خیز بات جس نے مجھے تذبذب اور بے یقینی سے دوچار کیا یہ تھی کہ خط آصف جاں کی بیوی نے لکھا تھا، خود آصف جاں نے نہیں۔ میری آصف جاں کی بیوی سے شناسائی نام کی حد تک تھی، اور یہ نام میں نے اس وقت سنا تھا جب مجھے تقریباً 3 مہینے پہلے آصف جاں کا ایک خط شادی کے دعوت نامے کے ساتھ لندن میں ملا تھا۔ میں ان امتحانات کے وقت کورس کو نامکمل چھوڑ کے شادی میں شرکت کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے معذرت کر لی تھی اور شادی کی تاریخ پر مبارکباد کا ایک قطار بھیج دیا تھا۔ میری مجبوری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ہفتے بعد جب میرے باپ کا انتقال حرکت قلب بند ہو جانے سے ہوا تو میں امتحانات میں مصروف تھا اور جنازے میں شرکت کے لیے نہیں آ سکتا تھا، حالانکہ میں اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ خوشی اور غم کی یہ 2 مواقع مجبوری حالات کی نظر ہو گئے اور مجھے 2 ہفتے بعد فرصت ہوئی تو میں نے پہلے جہاز سے وطن کا رخ کیا۔ اس وقت تک آصف جاں ہانی مون کے لیے اپنے آباء و اجداد کی موروثی حویلی میں پہنچ چکا تھا جو خرم نگر میں واقع تھی۔ یہی وہ دور افتادہ قصبہ تھا جہاں سے مجھے آصف جاں کی بیوی نے لکھا تھا کہ 25 مارچ 1935 ڈیئر مسٹر رضا، آداب و تسلیم۔ میں ایک اجنبی کی حیثیت سے آپ کو براہ راست مخاطب کرنے کی اس جسارت پر معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ کے عزیز ترین اور پرانے دوست آصف جاں کی شریک حیات کو آپ اپنی بھابھی سمجھے اور اس بے تکلفی کا برا نہ مانیں تو میں عرض کروں کہ ایک اشد ضرورت کے تحت آپ کا فوراً یہاں پہنچنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ زندگی اور موت کا ہے اور آپ کی فوری توجہ کا طالب۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گے، اس لیے میں سر دست تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ بلا تاخیر پہلی ٹرین سے یہاں آ جائیں تو نوازش ہوگی۔ چشم برا نجم السحر۔ لندن سے واپسی پر خود مجھے مسائل نے گھیر لیا تھا۔ اس میں کاروبار کی اور وراثت کے مسائل سر فہرست تھے۔ میرے والد کاروباری آدمی تھے اور خوشحالی کے باوجود فارغ بیٹھنا ان کے سرشت کے خلاف تھا۔ میں جانتا تھا کہ مصروفیت علاج غم تنہائی بھی ہے، اس لیے میں نے کبھی انہیں کام کرنے سے نہیں روکا تھا۔ جسم کی مشین جب تک چلتی رہے صحت مند رہتی ہے، اور وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ دکھ اور بیماری سے نہ آشنا رہے، زندگی کی آخری سانس تک عمل فہیم کی تفسیر بنے رہے، اور وقت آیا تو بلا تعمل سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ میں ڈاکٹر تھا اور اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے سوا دوسرے بکھیڑوں میں نہیں پڑ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے وکیل کو ہدایت کی کہ میرے کلینک اور اس کوٹھی کے سوا جس میں میرا قیام ہے باقی ساری جائیداد فروخت کر دے، جس میں 2 مکان، ایک گودام اور ایک ہوزری فیکٹری شامل تھی۔ یہ صبر طلب قانونی مسائل تھے۔ اپنے تنہا رہ جانے کا غم تھا اور یہ فکر تھی کہ اتنا بڑا گھر نوکروں کے سر پر کیسے چلے گا۔ ایسے میں آصف جاں کی بیوی کے خط کا آنا میرے لیے مزید پریشانی کا باعث بن گیا۔ مجھے اس عورت پر غصہ بھی آیا۔ کیا تھا اگر ایک صفحہ اور لکھ دیتی اور مسئلے کی نوعیت ہی بتا دیتی؟ اور میرے ذہن میں بہت سے جواب طلب سوالات کا ازدحام تھا۔ کیا یہ مسئلہ شادی سے پیدا ہوا ہے؟ ہنی مون کے ختم ہونے سے پہلے ہی ان کے درمیان کوئی ایسی غلط فہمی تو پیدا نہیں ہو گئی جس کا منحوس سایہ ان کے مستقبل کو تاریک کر دے؟ اور یہ غلط فہمی ہے یا کسی تلخ حقیقت کا بعد از وقت انکشاف؟ آصف جاں نے خود مجھے خط کیوں نہیں لکھا؟ کیا یہ کوئی ایسی بات تھی کہ وہ اپنے عزیز ترین دوست پر بھی اعتماد کرنا نہیں چاہتا تھا، یا وہ اس قابل ہی نہ تھا کہ خط لکھ سکتا؟
اس معذوری کا سبب بیماری ہے یا کوئی حادثہ؟ جتنا میں اس مسئلے پر غور کرتا تھا اتنی ہی الجھن بڑھتی جاتی تھی۔ خرم نگر جائے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ آخری گھڑی کے جانے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے سوٹ کیس میں کپڑوں کے چند جوڑے اور ذاتی ضروریات کا سامان بھرا اور وہ سب دوائیں رکھ لیں جو ہر قسم کی ہنگامی ضرورت پوری کر سکیں۔ 1 گھنٹے بعد جب میں فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی برتھ پر بیٹھا شفاف شیشوں سے باہر کے مناظر کو مخالف سمت میں دوڑتا دیکھ رہا تھا تو میرے خیالات آصف جاں پر مرتکز تھے۔ یہ سفر کا پہلا مرحلہ تھا۔ ابھی شام دور تھی، پھر رات کی مسافت تھی اور صبح مجھے دوسرے مرحلے کا آغاز بس کے سفر سے کرنا تھا۔ اس کے 3 گھنٹے بعد خرم نگر جانے والی واحد بس میں 4 گھنٹے گزار کے شام ہوتے منزل پر پہنچنا تھا۔ کمپارٹمنٹ میں میرے سوا ابھی کوئی نہ تھا، چنانچہ میں سوچنے کے سوا کیا کر سکتا تھا۔ آصف جاں سے میری دوستی ہوش سنبھالتے ہی شروع ہوئی تھی۔ ہم سے پہلے یہ دوستی 2 نسلوں کی آزمائش سے گزر چکی تھی اور ابھی تک خلوص کے مستحکم رشتوں پر استوار تھی۔ جو کچھ مجھے اپنے والدین سے اور آصف جاں سے معلوم ہوا تھا مصدقہ تھا۔ آصف جاں کے جد امجد خاندان مغلیہ کے ان آخری شاہزادوں میں تھے جنہوں نے کمپنی بہادر کے دور میں دلی کا پرآشوب زمانہ دیکھا، زمانے کی بے وفائی اور ناقدری دیکھی اور اسلاف کی آبرو کے جنازے اٹھتے دیکھے۔ ان بادشاہوں کا تاریخ کے کسی صفحے پر ذکر نہیں آتا جو کبھی تاجدار نہ ہوئے اور امتداد زمانہ کے باعث گمنام مر گئے۔ شجرہ نسب اس کے خاندان میں محفوظ تھا، جسے آصف جاں کا سلسلہ بہادر شاہ ظفر سے جا ملتا تھا، اور مشہور یہ تھا کہ خرم نگر کی جاگیر ان کے خاندان کو جہانگیر کی طرف سے وفاداری کے کسی انعام کے طور پر ملی تھی، چنانچہ اس کا نام شہزادہ خرم کے نام پر رکھا گیا تھا۔ کمپنی بہادر نے یہ جاگیر ضبط کر لی، مگر وہ خاندانی حویلی چھوڑ دی جس میں تخت و تاج کے ہند کے وارث شاہی خاندان کے بچے کچے افراد خوف اور قسم پرسی کے عالم میں زندگی کے آخری ایام نظر بندوں کی طرح گزار رہے تھے۔ آصف جاں کے دادا کے وقت تک حویلی آباد رہی، پھر آصف کے باپ نے زمینوں کو ہندو مہاجنوں کے پاس گروی رکھا اور دلی میں کاروبار شروع کیا۔ زمینوں کو بالآخر عدالت مہاجنوں کی ملکیت قرار دے دی، مگر اس عرصے میں کاروبار نے ترقی کی اور آصف کے باپ نے دلی میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ یہ خوشحالی اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ وقت بدل گیا تھا اور پرانی شان و شوکت پر ناز کرنا زمانے کو اپنے انجام پر ہنسنے کا موقع فراہم کرنے کے مترادف تھا۔ اب دنیا شہزادوں کو نہیں، پیسے والوں کو سلام کرتی تھی۔ آصف نے باپ کے کاروبار کو مزید وسعت دی اور جدید خطوط پر منظم کیا، اپنے لیے جدید ترین وضع کی کوٹھی بنوائی اور غیر ملکوں کے دورے کیے۔ اس تمام عرصے میں میری اور اس کی دوستی پروان چڑھتی رہی اور میں کئی بار اس کے والدین کے ساتھ خرم نگر کی حویلی کیا، جس کی دیکھ بھال اب ملازموں کو سپرد تھی۔ مالک سال میں ایک بار تفریح کے لیے یا شکار کے لیے آتے تھے اور 1-2 ہفتے رہ کر چلے جاتے تھے۔ مجھے اس قدیم طرز کی محل نما حویلی کا ماحول، اس کے طرز تعمیر کا حسن اور ارد گرد کا دلکش منظر بہت مسحور کرتا تھا، اور میں اکثر مذاق میں آصف جاں سے کہتا تھا کہ تمہارے دادا نے یہ حویلی مہاجنوں کے سپرد نہ کر کے بڑے ثواب کا کام کیا، تم کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اسے بیچ ڈالو۔ اور آصف جاں ہنس کے کہتا تھا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رضا، یہ ہمارے خاندان کی عظمت اور عزت کا نشان ہے۔ یہی بات آصف کا باپ میرے باپ سے کہتا تھا اور میں سوچتا تھا، کیا یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو ملنے والا سبق ہے؟ میں لندن ہی میں تھا کہ مجھے آصف جاں کے والدین کے انتقال کی خبر ملی۔ وہ معمول کے مطابق عرس کے موقع پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے درگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہے تھے کہ ان کی کار سامنے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی اور وہ ڈرائیور سمیت جاں بحق ہو گئے۔ ان کو بیٹی کی شادی کا بڑا ارمان تھا اور آصف جاں نے بعد میں لکھا تھا کہ اب اس کے لیے یہی بات اطمینان قلب کا باعث ہے کہ والدین اس رشتے سے بہت خوش تھے، حالانکہ یہ آصف جاں کی پسند تھی۔ نجم السحر کا سلسلہ نسبی 6 یا 7ویں پشت میں مغلوں سے جا ملتا تھا، چنانچہ آصف جاں کے والدین کو ہم پلہ خاندان کی لڑکی مل جانے پر واقعی خوشی تھی۔ عالی نسب خاندان کی یہ لڑکی صورت اور سیرت کے اعتبار سے کیسی تھی اس کا مجھے قطعی اندازہ نہ تھا۔ آصف جاں کے جذباتی خطوط میں تعریف اور توصیف کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ میں آصف جاں کو سمجھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ اس کا انتخاب غلط نہ ہوگا، مگر غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے جائزہ لینے کا موقع قدرت نے بہت جلد فراہم کر دیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عاشق کی نگاہ کس حد تک حسن پرست ہوتی ہے اور کس حد تک حقیقت شناس۔ عشق تو میں نے بھی بہت کیے تھے، مگر خوب سے خوب تر کی جستجو میں 7 سمندر پار تک
ہو آنے کے باوجود میں ابھی تک اصلاحاً بے گھر تھا۔ گھر والی نہ ہو تو گھر ہونے کے باوجود آدمی بے گھر ہی رہتا ہے۔ سفر کا سب سے کٹھن مرحلہ خرم نگر جانے والی بس کی قید سخت کا تھا۔ میرے ارد گرد سیٹوں پر ہی نہیں، بس کے فرش پر اور چھت پر ہر حلیے اور عمر کے دیہاتی ٹھوس ٹھوس کر بھر دیے گئے تھے، اور روانگی سے قبل کلینر نے بڑی حسرت سے ان تمام پوشیدہ پیچیدہ مقامات پر نگاہ ڈالی تھی جہاں سے وہ کم سے کم ایک اور مسافر کو فٹ کر سکتا، جو اپنی بکری کا کان پکڑے کھڑا تھا اور بار بار حشم کی نظروں سے اپنی منکوہا کو دیکھتا تھا، جو بوری سر پر ہونے کے باوجود گنا چوسنے میں مصروف تھی۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ جب چھت پر بکرا سفر کر رہا ہے تو چھت کے نیچے بکری کیوں نہیں جا سکتی؟ تقریباً ہر شخص کے ہاتھ موڑ زبان چل رہے تھے۔ وہ گڑ چنے چباتے، دھوتیاں، اسباب اور اپنے لواحقین کو سنبھالتے، دانتوں میں خلا سے داڑھی میں کنگھی کرنے اور موسمی حالات سے مویشیوں کے جنسی مسائل تک ہر موضوع پر ببانگ دہل اظہار خیال میں مصروف تھے۔ جب بس چلی تو زلزلہ آ گیا اور اوپر کی مخلوق نے غلغلہ تحسین بلند کیا۔ ان سب کے لیے میں مریخ سے براہ راست ان کے درمیان اترنے والے مخلوق سے کم نہ تھا، اور مجھے اپنے حلیے پر شرم آ رہی تھی۔ جیسا دیس ویسا بھیس والا مقولہ ایسے ہی تو ایجاد نہیں ہو گیا۔ میری پتلون، کوٹ، اینک اور ٹائی سب کے لیے باعث تفریح تباہ ثابت ہو رہی تھی، اور میں اپنے سوٹ کیس کی حالت پر کڑ رہا تھا جسے ایک 4 سال کے بچے نے 2 بار دھو ڈالا تھا۔ جب بالآخر میں خرم نگر میں اترا تو مجھے واقعی یوں لگا جیسے میں نے مریخ کے خلائی جہاز سے پھر زمین پر قدم رکھا ہے۔ بلائی منزل سے اترنے والے بکرے نے میرے کوٹ کا دامن چبانے کی کوشش کی، اور میرا سوٹ کیس میرے حوالے کیا گیا تو میری طرح پہچانا نہ جاتا تھا۔ خرم نگر کی حویلی گھنے درختوں کے پس منظر میں نمایاں تھی، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہ تھی۔ 100 قدم کے بعد میری چال بھی درست ہو گئی، اور میں نے خود کو جھاڑا پونچھا، ٹائی کی گرہ درست کی اور بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کی۔ بس برساتی نالے کے مختصر سے لکڑی کے پل پر کھڑا رہا، جس کے شفاف پانی کی تہہ میں پتھر نظر آ رہے تھے۔ میرے سامنے حویلی تھی جس کے شمالی اور جنوبی برج ایک دوسرے سے 100 گز دور تھے۔ 200 سال بعد بھی ہر برج کی سفیدی گھنے درختوں کے ہرے رنگ میں دمک رہی تھی۔ ہر برج میں 5 مخرابی دروازے تھے، اور تقریباً 100 فٹ کی اونچائی سے ارد گرد کا پورا منظر نظر آتا تھا۔ بستی ابھی حویلی سے دور تھی، اور وقت بدل جانے کے باوجود حاکم و محکوم کے فرق کی ترجمانی کرتی تھی۔ گاؤں والے صرف یہ جانتے تھے کہ وہ جو کبھی کبھی شاندار کاروں میں آتے ہیں کبھی خرم نگر کے مالک تھے۔ یہ باتیں انہوں نے حویلی کے خدمتکاروں سے اور اپنے باپ دادا سے سنی تھی، جو اب مہاجنوں سے خریدی ہوئی زمینوں کے مالک خود تھے، لیکن وفاداری کے آداب نہیں بھولے تھے۔ چنانچہ وہ آصف جاہ سے پہلے اس کے والدین کو بھی مالک اور مالکن کہہ کر سلام کرتے تھے، اور آصف جاہ کو چھوٹے سرکار کہہ کے مخاطب کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ حویلی والوں نے کبھی گاؤں کا رخ کیا تھا، اور نہ عملی طور پر گاؤں کے کسی فرد کا ان سے کوئی رشتہ تھا۔ میں پل پر سے گزر کے سنگریزوں پر چلتا ہوا حویلی کی بیرونی 4 دیواری تک پہنچا، جو اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور آدمی کے قد سے 1 ہاتھ اونچی تھی۔ اینٹوں کے سرخ رنگ پر کاہی کا سبزی مل سیاہ رنگ غالب آ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خودرو گھاس پھوس اور جھاڑیاں اگائی تھی۔ دیوار کے 2 شگافوں سے درختوں کی 2 شاخیں کسی ہاتھ کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی، جو آسمان کی جانب اٹھے ہوئے ہوں۔ لوہے کا گیٹ پورا کھلا ہوا تھا، کیونکہ اب اسے کوئی بند ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کے نچلے حصے کو مٹی اور گھاس نے گھیر لیا تھا، اور اوپر لوہے کی سلاخوں کو زنگ کھا رہا تھا۔ اس ماحول میں میرا افسردہ ہو جانا ایک قدرتی امر تھا۔ پرانی شان و شوکت کے لمبردار ایک ایک کر کے پیوندے زمیں ہو گئے تھے، اور اب اس خاندان کا آخری نام لیوا آصف تھا، جس کی بیوی نجم السحر نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ میں زندگی اور موت کا کوئی مسئلہ حل کر سکوں۔ یہ بڑی مذاق خیز بات تھی۔ آدمی وہ مسئلے کیسے حل کر سکتا ہے جو تقدیر پیدا کرتی ہے، اور دست قدرت کے سوا کس کی چارہ گری نوشتہ تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ میں نے اپنے بچپن میں اس راستے پر سرخ بجری بچھی دیکھی تھی، مگر اب آخر تک سیمنٹ کا پختہ فرش تھا۔ سامنے کے پوچھ جیسے حصے میں آصف کی مرسڈیز کے علاوہ ایک اور کار کھڑی تھی۔ پوچھ میں ہمیشہ معلق نظر آنے والا پیتل کا فانوس غائب ہو گیا تھا، اور اس کی جگہ جدید طرز کی لائٹ لگا دی گئی تھی، جس سے یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا تھا کہ اندر بھی اب کافوری شمع اور موم بتیوں کا نہیں، وال لائٹس کا اجالا ہوگا۔ اس گاؤں میں بجلی آ گئی تھی، یا پھر آصف جاں نے اپنی حویلی میں اپنا جنریٹر لگوا لیا تھا۔ عمارت کی بیرونی ساخت میں کسی رد و بدل کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ باغ اپنی جگہ تھا، مگر اس کی رونق ماند پڑ گئی تھی۔ مالکوں کی عدم دلچسپی کے باعث ملازم بھی دیکھ بھال کے کام میں اتنے مستعد نہیں رہے تھے۔ پورچ کی دونوں جانب اونچے نیچے بند دریچے سب بستہ تھے، جن پر نیم دائرے کی شکل کے چھجے تھے۔
وہ بہت پرانی عشق کے پیچا کی بیلیں اوپر کے 2 دریچوں تک پہنچ کے پھیل گئی تھی اور ان میں نیلے پھول مسکرا رہے تھے۔ ان کے خشک تنے آپس میں یوں لپٹے ہوئے تھے جیسے موٹے رسے میں بٹی ہوئی ڈوریاں۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ ابھی تک ملازموں میں سے بھی کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا اور مکینوں میں سے بھی کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ آصف کی بیوی کے نام میں پرانے وقتوں کی روایت کی جھلک نظر آتی تھی۔ معلوم نہیں وہ مشرقی تہذیب کا مرکہ خاندانی رکھ رکھاؤ والی گھریلو قسم کی لڑکی ہوگی یا شہر کی پروردہ کسی رئیس خاندان کی ماڈرن لڑکی، میں نے سوچا۔ ہاں، کسی سے ملنے آئے ہیں یا تفریح فرمانے؟ کسی نے شائستہ لہجے کی شہرینی میں طنز کی ترشی ملا کے کہا۔ میں چونک کر پلٹا اور خفت سے مسکرایا۔ میری نگاہ اس بیکرے رانائی کا جائزہ لے رہی تھی جس کے آنے کی مجھے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آصف جا کی نگاہ انتخاب کا دل میں اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے ماضی کی طرف نکل گیا تھا۔ جی نہیں، وہ متانت سے بولی۔ آپ یہیں کھڑے اس عمارت کو دیکھ رہے تھے جیسے نیلام میں خریدنا چاہتے ہیں۔ اوہو، میں نے سر کھجا کے کہا۔ آج پہلی بار کسی نے سچ بولا کہ میں ڈاکٹر نہیں پراپرٹی ڈیلر نظر آتا ہوں۔ مسز آصف، میں نے سر جھکا کے کہا، میں ماجد رضا ہوں۔ آپ نے یاد کیا تھا، میں حاضر ہو گیا۔ جی نہیں۔ اس کا چہرہ جو پہلے آفتابی تھا شہابی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا آپ نے مجھے طلب نہیں کیا تھا اور یہاں سب خیریت ہے نا؟ یہ بات نہیں، دراصل میں بری طرح نروس ہو گئی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی سنہری کرنوں سے اس کے بالوں کے تار سونے کے ہو گئے۔ لا حول ولا قوت، میں نے یوں کہا جیسے مجھے اپنی ساری محنت رائے گاہ جانے کا صدمہ ہے۔ میں تو سارا کام چھوڑ کے بھاگا۔ یہ ضرور آصف کا مذاق ہوگا مجھے بلوانے کے لیے۔ اس نے بیوی سے خط لکھوا دیا۔ جی نہیں، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں مسز آصف نہیں ہوں۔ اس نے بالآخر خود کو سنبھال لیا۔ میں ان کی چھوٹی بہن ہوں۔ باجی کو آپ کا انتظار تھا، آپ اندر آ جائیں۔ کون ہے لالا رخ؟ اندر سے کسی نے پکار کے کہا۔ لالا رخ، گلغدار، باد نوبہار، یہ سب نام اس کے ہو سکتے تھے۔ لیجیے، آپ نے تو نہیں بتایا، مگر مجھے آپ کا نام بھی معلوم ہو گیا، میں نے کہا۔ حالانکہ ادب آداب کا تقاضا یہ ہے کہ جی میں سخت بے ادب اور بدتمیز ہوں۔ اب تک آپ کو اتنا اندازہ تو ہو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر ماجد رضا۔ وہ دروازے کو کھولتے کھولتے پلٹ کر بولی۔ اس کے لہجے میں نہ برہمی تھی نہ شکایت، شوہی کا ایک دلنشی انداز تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا وہ فتنہ میشر اندر داخل ہو گئی اور میرا نام اس نے اناؤنس کرنے کے انداز میں یوں لیا جیسے میں اسٹیج پر قدم رکھ رہا ہوں۔ اور یہ ہے مسز آصف چا، وہ مجھے مخاطب کر کے بولی اور سیدھی نکل گئی۔ ڈاکٹر ماجد، سامنے آ جانے والی عورت نے بے سختگی اور گرم جوشی سے کہا، آپ نے تو کمال کر دیا۔ کمال تو آپ نے کیا، بھلا خط میں تار کا مضمون ارسال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بریف کیس رکھ کے کہا، اب مجھے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا کہ فوری پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ کدھر ہے وہ الو کا، معاف کیجیے گا شہزادہ آصف؟ سحر ہنسی۔ ایسے بھی مل لیجیے گا، جلدی کیا ہے؟ اس نے خادم کو اشارہ کیا کہ میرا سوٹ کیس اٹھا لے۔ آپ کی حالت بتا رہی ہے کہ سفر خاصا سخت گزرا ہے، پہلے نہا دھو کے تازہ دم ہو جائیے۔ مسز آصف، یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے جس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، اگر ممکن ہوتا تو ان پر مقدمہ قائم کر دیتا۔ پھر یہاں پہنچنے کے بعد مجھے ڈاکٹر کی بجائے پراپرٹی ڈیلر سمجھ لیا گیا۔ کس کس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ کنکھیوں سے میں نے لالا رخ کو پھر آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ سحر ہنسی۔ کون بدتمیز تھا وہ؟ اس نے مجھے اوپر چلنے کا اشارہ کیا۔ بدتمیز؟ میں نے غور سے لالا رخ کو دیکھا۔ سخت بدتمیز اور بے ادب، مگر اب چھوڑیے، میں فراق دل آدمی ہوں، برا نہیں مانتا۔ میں ایک پراپرٹی ڈیلر کو جانتی ہوں جو پارٹ ٹائم ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھا۔ سحر بولی۔ اب باقاعدہ ڈاکٹر بن گیا اور پراپرٹی کا دھندا پارٹ ٹائم کرتا ہے۔ لالا رخ آہستہ سے ہنسی۔ دیکھیے، میں سخت احتجاج کرتا ہوں، میں MBBS اور FRCS وغیرہ ہوں، میں نے کہا۔ اسی وقت جب میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے قدم زینے پر اور ہاتھ ریلنگ پر رکھے کھڑا تھا، اوپر کے پہلے زینے پر آصف جا نمودار ہوا۔ وہ کچھ دیر مجھے یوں دیکھتا رہا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پل بھر کے لیے مجھے سحر کی اچانک خاموشی، اس کے لبوں سے یکلخت کافور ہو جانے والی مسکراہٹ اور اڑی ہوئی رنگت کا احساس ہوا۔ پھر آصف جا نے کہا، رضا، ابے تو یہاں کیسے ٹپکا بغیر اطلاع، بغیر بتائے؟ اس کا چہرہ جو چند لمحے قبل شکن آلودہ تھا کھل اٹھا اور مجھ سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ آنے سے پہلے خط تار تو کچھ دے دیتا۔ بس یار، میں نے محتاط الفاظ میں کہا، کل خط ملا کہ فوراً آ جاؤ، میں آ گیا۔ اس وقت تک یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو چکی تھی کہ سحر نے مجھے اپنی مرضی سے اور آصف جا سے مشورہ کیے بغیر خط لکھا تھا، لیکن یہ حقیقت نہ چھپائی جا سکتی تھی اور نہ میں چھپانا چاہتا تھا۔ کیا حال ہے تیرا؟ مجھے تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے یار، پرانی بےہودگی کی عادت ہے، ابھی تک میں نے تم دونوں کو شادی کی مبارک بات تک نہیں دی۔
لیکن آصف میری نہیں اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آصف کو تم نے خط لکھا تھا سحر؟ ہاں، سحر نے قدر توقف کے بعد کہا۔ میں نے سوچا تمہارا دل بہل جائے گا۔ میرا دل؟ وہ بولا۔ طنز کی تلخی اس کے لہجے میں فریاد بن کر اتر آئی۔ پھر اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا اور کہا مار کے ہنسا۔ اچھا کیا تم نے، ورنہ یہ ایسے کہاں آتا؟ ویسے کیا لکھ دیا تھا کہ یوں کچے دھاگے سے بندہ سر کے بل آ گیا؟ سحر کا رنگ پل بھر کے لیے متغیر ہوا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر خط شاید میں لایا ہی نہیں تھا۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے خط کی تلاش کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے کہا کہ خدا نہ خواستہ تم کسی ناگہانی آفت کا شکار تو نہیں ہو گئے ہو؟ ناگہانی تو نہیں، آصف ہنسا، آفت کا شکار البتہ ہوں۔ مجسم آفت کے روپ میں ملو میری نصف بہتر سے۔ ایک بار پھر مجھے یوں لگا جیسے آفت کا لفظ اس نے سحر کے ساحر حسن کی توصیف میں استعمال نہیں کیا، جو کسی بھی طرح لالا رخ سے کم حسین نہ تھی، لیکن اس کے انداز میں ایک مکمل عورت کا وہ غرور شامل تھا جو اپنی ادائے حسن کی قوت تاثیر پر اعتماد کرتی ہو۔ مقابلے کے لیے دونوں بہنوں کو جمالیاتی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا تھا۔ لالا رخ کے حسن میں معصومیت کی وہ ادا تھی جسے دیکھ کر گنہگار نظر کو حجاب آئے۔ کس سوچ میں پڑ گیا تو؟ بھائی یہ میری بیوی ہے، میری، آصف جان نے کہا۔ میں نے چونک کر کہا مارا۔ مجھے معلوم ہے، جانتا ہوں، میں مل چکا ہوں ان سے۔ تو کیا تعارف کرا رہا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے اوپر چلنے لگے۔ یار تیری شادی میں شرکت کا بڑا ارمان تھا۔ ارمان تو میرے ماں باپ کو بھی بہت تھا، آصف جان نے میری بات کاٹ کے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں دکھ کہیں نہ تھا۔ ہاں، سب قسمت کی ستم ظریفی ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ مجھے دیکھ، باپ کا اکلوتا بیٹا اس کے جنازے کو کندھا تک نہ دے سکا، بٹ لائف از لائف۔ مجھے احساس تھا کہ نیچے زینے کے آخر میں سحر اب تک ساکت کھڑی اپنے ہونٹ کاٹ رہی ہے۔ میرے ذہن میں فوری طور پر دو سوال ایسے تھے جو دوسرے سوالات کی سب سے الگ ہو کے سامنے آ گئے تھے۔ ایک یہ کہ سحر نے اپنے شوہر کو بتائے بغیر مجھے کیوں بلایا، جبکہ بظاہر پریشانی کی نوعیت یا شدت ایسی نہ تھی۔ دوسرا یہ کہ کیا ہنی مون کے اختتام سے قبل ہی آصف جہاں ازدواجی زندگی کے مستقبل سے مایوس ہونے لگا ہے اور احساس پشیمانی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ غسل نے سفر کی ساری تکان کو دھو ڈالا تھا اور لباس بدل کے میں نے خود کو معمول کے مطابق مستعد محسوس کیا۔ مسائل کچھ بھی ہوں، میں نے طے کیا، اگر میری ناقص عقل اور مخلصانہ کوشش سے حل ہوتے تو میں کامیابی یا ناکامی کی پرواہ کیے بغیر کوشش ضرور کروں گا۔ بصورت دیگر تقدیر کا معاملہ کاتب تقدیر پر چھوڑ دوں گا۔ اس منطقی فیصلے سے مجھے تھوڑا سا سکون حاصل ہوا اور میں نے کھلی کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ عشق کے پیچھے کی بیل اسی دریچے پر پھیلی ہوئی تھی اور چاندنی باغ میں جادو جگا رہی تھی۔ میں نے پتوں کی چلمن سے ان کے وسط میں ایک مرمری مجسمہ دیکھا اور حیران ہوا کیونکہ پہلے وہاں ایسے کسی مجسمے کا وجود نہ تھا۔ پھر مجسمے نے حرکت کی اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے کھانے میں کم سے کم 1 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ نیچے اتر کے میں پرانے جانے پہچانے راستوں سے ہوتا باورچی خانے میں وارد ہوا، جہاں پرانا خانسامہ نسبتاً نئی بیوی کے اشتراک سے ڈنر کی تیاری میں مصروف تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں چھاپا مارنے نہیں بلکہ چائے کے لیے درخواست کرنے آیا ہوں جو مجھے باغ میں پہنچا دی جائے۔ 2 مگ، میں نے دوسرے دروازے سے باہر نکل جانے کے بعد دوبارہ کہا۔ خانسامہ نے بخلا کے کہا، 2؟ بالکل 2 جناب۔ لالا رخ اپنے خیالات میں گم تھی۔ کچھ دیر میں اس پیکرے جمال کا خاموشی سے نظارہ کرتا رہا۔ اگر میرے دستے امکان میں ہوتا تو اس منظر کو اس لمحے کے لیے یہی روک دیتا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر وہ چونک کے اٹھی۔ پلیز، میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا، بیٹھیے، میں آپ کو قطعی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا اگر مجھے آپ سے چند ضروری باتیں نہ کرنا ہوتی۔ وضاحت پہلے کر دوں، ایک یہ کہ باتوں کا تعلق میرے ہی آپ کے ماضی، حال اور مستقبل سے نہیں۔ دوسری یہ کہ میں واقعی شریف اور بے ضرر آدمی ہوں، چنانچہ آپ نے مجھے بینچ پر اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہ دی تو آپ سے اتنی دور کھڑا رہ کر بھی بات کر لوں گا جہاں سے آواز بآسانی سنی اور سنائی جا سکے۔ وہ آہستہ سے ہنسی اور بیٹھ گئی۔ جائیے ڈاکٹر صاحب، خانسامہ نے یوں کہا جیسے اس نے کچھ نہیں سنا۔ گڈ، میں نے دونوں مگ لے لیے۔ خانسامہ گھوما اور سیدھا مارچ کر گیا۔ سمجھدار آدمی ہے، میں نے کہا اور چائے کے دونوں مگ درمیان میں رکھ کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں چائے نہیں پیتی، لالا رخ نے کہا۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے ایک مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی دونوں مگ میں نے اپنے لیے منگوائے تھے۔ آپ یہ فرمائیے کہ مسٹر اور مسز آصف کے ساتھ آپ کا قیام کب سے ہے؟ میں تقریباً 1 ہفتے پہلے آئی تھی، وہ بولی۔ پھر تو آپ کو ان کے مسائل کے بارے میں مجھ سے زیادہ واقفیت ہوگی۔ میں نے سگریٹ نکالی اور معذرت آمیز انداز میں چلائی۔ معاف کیجیے گا، ابھی تو چشم بد دور میں سبھی خراب عادتوں میں مبتلا ہوں،
مگر شادی سے پہلے یہ خوبیاں شمار ہوتی ہیں۔ خیر تو بات تھی مسائل کی۔ مسائل تو ہیں، وہ سوچتے ہوئے بولی، مگر مجھے صحیح اندازہ نہیں۔ تو غلط اندازہ ہی بتا دیجیے۔ میں نے ایک مگ خالی کر کے رکھا۔ دراصل مجھے آپ کی باجی نے دخل در معقولات کے لیے بلایا۔ یہ عادت بھی ہے مجھے۔ خط میں لکھا تھا کہ صورتحال ہنگامی ہے، جبکہ ہنگامہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ہنگامہ تو کل رات بھی ہوا تھا، وہ بولی۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ باجی بھی بہت برہم تھی اور آصف بھائی بھی چلا رہے تھے، مگر میری ہمت نہیں پڑی۔ ایک بار تو اس لیے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا، مجھے دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن سچ بات یہ بھی ہے کہ میرا تو اس آصف زدہ گھر میں ویسے ہی دم نکلتا ہے۔ دن کے وقت بھی ایسا لگتا ہے کہ مقبرے میں گھوم رہی ہوں۔ ہر طرف روحیں منڈلا رہی ہیں، سائے تعاقب کر رہے ہیں اور آوازیں ہیں۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے دوسرا مگ اٹھایا اور زور سے ہنسا۔ بھوت؟ آپ قائل ہے بھوتوں کی؟ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میری بڑی آرزو ہے کہ بعد از وفات مجھے بھوت بننے کا چانس ملے، مگر جیسے ہیرو بننے کا چانس سب کو نہیں ملتا۔ معلوم نہیں آپ مریضوں کی کیا سنتے ہوں گے، کیا سمجھتے ہوں گے جب خود اتنا بولتے ہیں۔ اور برہم ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہو، آئی ایم سوری۔ میں نے ہمت سے کام لے کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پھر بٹھا دیا، لیکن اب میں بالکل سنجیدہ تھا۔ دراصل یہ کوئی نیا احساس نہیں، اس حویلی کے ماحول سے میری آشنائی کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا ہم دونوں یعنی میں اور آصف بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتے تھے، لیکن کوئی ہماری بات کا نوٹس نہیں لیتا تھا۔ وہ جواب میں خاموش رہی۔ میرا خیال ہے بڑے ہمیں ٹال دیتے تھے کہ جاؤ کھیلو، یہ سب وہم کی باتیں ہیں۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ بعد میں جب ہم خود بڑے ہو گئے تو دوسرے بچوں سے یہی کہنے لگے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بچپن کا احساس برقرار تھا اور یہ وہم کی بات نہیں لگتی تھی۔ آپ جانتی ہیں عملی زندگی میں ان باتوں پر یقین رکھنا اور نہ رکھنا دونوں مشکل کام ہے۔ میں نے دوسرے مگ کو بڑے فاتحانہ انداز میں خالی کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے میاں بیوی میں اختلاف کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں کیا بتاؤں، وہ بولی۔ اب ان کی شادی کو 3 ہفتے ہی تو ہوئے ہیں۔ شادی سے پہلے باجی کی باتیں سن کے مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ کسی فرشتے سے شادی کر رہی ہیں، جس میں عیب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس تو دستاویزی ثبوت ہے، میں نے کہا۔ جتنے خطوط آصف نے مجھے لندن ارسال کیے تھے ان میں شہر کے قصیدے ہوتے تھے۔ وہ جو آئیڈیل بیوی والا تصور ہوتا ہے کچھ لوگوں کی کھوپڑی میں، حالانکہ کبھی کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں آصف بھائی نے اس حویلی کا انتخاب کیوں کیا، وہ بولی۔ میں توہم پرست نہیں ہوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے خیال آتا ہے کہ یہ اس ماحول کی نحوست ہے، خواہ اس کا اثر ذہنی اور اعصابی صحت پر پڑے۔ مگر بڑی عجیب ویرانی ہے یہاں۔ میں نے اسے مختصراً بتایا کہ آصف جا کی حویلی سے وابستگی کا پس منظر کیا ہے۔ شاید اس کا خیال ہوگا کہ اس محل کی فضا میں اب رومانس بس جائے گا تو اس کے آصف زدہ ہونے کا احساس خود بخود مٹ جائے گا۔ ویسے یہ خیال غلط نہیں تھا، ویرانے بھی پری کھانے لگتے ہیں اگر دل آباد ہو۔ مثلاً اب مجھے شاعری کی بات اور ہے ڈاکٹر ماجد رضا، حقیقت پسند لوگ بھی قبرستانوں میں نہیں رہتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے اوپر سے آپ کو دیکھا تو پہلے مجھے شبہ ہوا کہ باغ میں شاید سنگ مرمر کا کوئی نیا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ اب اگر میرا دل کمزور ہوتا تو آپ کو متحرک دیکھ کے خود بے ہوش ہو جاتا۔ تصور بڑے بڑے فریب دیتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے کہا۔ دادی جان مرحومہ فرماتی تھی کہ ایک بار وہ ایسے ہی بے داغ سفید لباس میں بالوں میں موتی کی کلیاں سجائے شام کے بعد باغ میں چلی گئیں تو ایک جن، غالباً شاہ جنات، وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ غیر سنجیدہ ہو جانے کے علاوہ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آصف اور سیر کھانے کی میز پر خاموش بیٹھے تھے۔ کشیدگی کا احساس ان کی صورتوں پر شدید تر ہو گیا تھا، مگر وہ دونوں اخلاقاً اور مجبوراً آداب میزبانی نبھا رہے تھے اور نارمل نظر آنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے۔ شاید ان کے درمیان پھر کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی، اور بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ سحر نے اس سے پوچھے بغیر مجھے کیوں بلایا۔ ہر مرد اقتدار پرست ہوتا ہے، اور کتنا بھی روشن خیال کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کی خود مختاری کی حدود متعین کرتے ہوئے لاشعوری طور پر روایتی شوہر کی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تاہم ابھی میں کسی مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کی بات الگ الگ اور پورے اعتماد کے ساتھ سن کے ہی میں غیر جانبداری سے کوئی نتیجہ خاص کر سکتا تھا۔ چنانچہ کھانے کے دوران میں نے فضا کا تقدر دور کرنے کی جدوجہد جاری رکھی۔ کچھ براہ راست آصف سے ہنسی مذاق چلتا رہا اور کچھ بالواسطہ طور پر لالا رخ سے چھیڑ چھاڑ۔ نتیجہ یہ کہ محفل شب تمام ہوئی تو سب بے تکلف ہو چکے تھے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ لالا رخ ایم اے ہے، اور وہ بھی انگریزی ادب کی۔ ابتدائی جھجک دور ہو جانے کے بعد 2-4 جواب اس نے مجھے ایسے دیے کہ اس کی حاضر دماغی اور ذہانت کا اعتراف کرنا پڑا۔
سحر اور لالا رخ کو شب خیر کہنے کے بعد میں اور آصف پرانی باتیں کرتے رہے۔ میرے اندازے کے مطابق اب حویلی میں ہر جگہ وال لائٹس تھی۔ یہ سب سحر کا کرشمہ ہے۔ آصف جان نے تلخی سے کہا۔ شمعدان و فانوس ہٹا دیے گئے ہیں کیونکہ ان کی روشنی سے آصف کا تاثر گہرا ہوتا تھا۔ آصف، میں نے کہا، ہم نے اس بات سے کبھی انکار نہیں کیا کہ اس حویلی کا ماحول آصف زدہ ہے۔ ہم بچپن میں کتنے ڈرتے تھے اور بڑے ہونے کے بعد بھی ہمارا یہی خیال تھا کہ حویلی میں روحیں گشت کرتی رہتی ہیں۔ ہاں، مگر وہ بد روحیں تو نہیں ہیں نا رضا، وہ میرے ہی آبا و اجداد کی روحیں تھیں۔ آصف نے کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ اب ان کا وجود نہیں؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ابھی کچھ دیر پہلے لالا رخ نے جو کچھ مجھے بتایا وہ غلط ہے؟ نہیں، وہ کچھ دیر بعد بولا۔ ان آوازوں کا اور سایوں کا وجود ہے تو کیا؟ سحر اس ماحول میں اجنبی ہے، میں نے کہا، اور یہاں سے بھاگ جانے کی بجائے وہ اس فضا کے آصف کا اثر ختم کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب ہے وہ خود کو تمہارے حالات کے سانچے میں ڈھالنا چاہتی ہے۔ میں اور تم اس ماحول کے پروردہ ہیں، ورنہ مضبوط اعصاب کے مرد بھی شاید خوف کے ردعمل کا شکار ہو جائیں، خواہ یہ ردعمل لاشعوری ہو۔ کیا سحر کا یہی مسئلہ ہے؟ مسئلہ اس کا ہے، مسیحا تم ہو۔ سوال مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ آصف نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم اس بات پر ناراض ہو کہ تم سے پوچھے بغیر اس نے مجھے کیوں بلا لیا؟ میں نے برہمی سے کہا۔ اپنی بہن کو کیوں بلا لیا؟ بیوی صرف تنہائی سے پریشان ہو یا خلوص نیت سے شوہر کی مدد کرنا چاہے؟ آصف جا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم شاید غلط فہمی میں مبتلا ہو ڈاکٹر ماجد رضا۔ کیسی پریشانی اور کیسا خلوص نیت؟ آخر وہ مجھے کیا سمجھتی ہے؟ میں اتنا بیوقوف ہوں کہ… خیر چھوڑو۔ اس کی آواز غیر ارادی طور پر بلند ہونے لگی تھی، مگر وہ بر وقت سنبھل گیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اور کس کو چاہتی ہے؟ وہ دروازے کے پاس پہنچ کے رکا، پلٹا اور مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ شب خیر۔ میں اس غیر منطقی، جذباتی اور ناقابل فہم رویے پر دم بخود کھڑا رہا۔ آصف جان میرے لیے اجنبی تھا، میرے بچپن کا وہ دوست نہیں تھا جسے میں اپنی طرح جانتا تھا۔ میں نے ایک ڈاکٹر کی طرح اس کے ذہنی ردعمل کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ آصف کے اعصاب بھی خوف کی اس فضا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ جواب نفی میں آیا۔ یہ بات ہوتی تو وہ اس حویلی کا رخ ہی نہ کرتا۔ پھر میں نے اس رات اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے متعدد مفروضات قائم کیے اور غلط قرار دے کر مسترد کر دیے۔ اگر اس نے مجھ سے مفصل گفتگو کی ہوتی تو میں حالات کا تجزیہ کرتا اور شاید کچھ کر سکتا، مگر اس نے عمدن اس مسئلے کے ذکر سے ہی گریز کیا تھا جسے زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دے کر سحر نے مجھے بلانے کی حماقت کی تھی۔ حماقت اس لیے کہ خود اس کا شوہر ذہنی طور پر مجھ سے کمتر نہ تھا۔ وہ دونوں اپنے مسائل کو خود ہی بہتر طور پر سمجھ کے حل کر سکتے تھے۔ ازدواجی زندگی میں تیسرے فریق کی موجودگی کبھی بہتری کا سبب نہیں بنتی۔ آخری سگریٹ بجھا کے میں نے فیصلہ کیا کہ سحر سے بات نہیں، وضاحت طلب کر کے مجھے یہ بات ان دونوں کو سمجھانی ہوگی۔ بند کھڑکی پر دستک ہوئی تو میں چونک کر پلٹا۔ یہ کھڑکی زمین کی سطح سے 18 فٹ اور نیچے والی کھڑکی سے 14 فٹ اوپر تھی۔ ادھر سے کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر شیشوں پر انگلیوں کی کھٹ کھٹ اتنی واضح تھی کہ میں دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ ذرا سی دیر کے لیے مجھے شیشوں کے پیچھے ایک چہرہ بھی دکھائی دیا، ایک مرد کا بھاری بھرکم چہرہ، کرخت اور کسی حد تک بے رحم۔ اس کی بڑی بڑی سرخ انگارہ آنکھیں مجھے ملامت کرتی ہوئی لگتی تھی۔ ہوا میں اس کی سفید ریش لہرائی اور وقت یوں غائب ہو گیا جیسے وہ کاغذ پر بنی ہوئی تصویر تھی جو اڑ کے بند دریچے سے آ لگی تھی اور دوسرے چھونکے سے اڑ گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی۔ کیا یہ تھکن اور اعصابی کشیدگی کا نتیجہ تھا؟ مگر اس صورت کے نقوش مانوس کیوں لگتے تھے؟ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھولی اور تیز ہوا نے خشک پتے اندر پھیلا دیے۔ دستک کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ باہر جہاں کچھ دیر پہلے بے ابر آسمان سے ماہ کامل کی روشنی لالا رخ پر نچھاور ہو رہی تھی، اب ایک ستارہ بھی روشن نہ تھا۔ بادل گھرائے تھے اور ہوا درختوں سے سنسناتی گزر رہی تھی۔ عشق پیچا کی شاخیں جو پہلے شیشوں سے ٹکراتی تھی میرے منہ پر لگی اور میں نے بے اختیار پیچھے ہو کے پٹ بند کر دیے۔ میرا ذہن اب بھی اس چہرے سے آشنائی کا رشتہ تلاش کرنے میں مصروف تھا جو میرے پریشان خیالات نے تراشا تھا، اور تصور نے اس کی تصویر دکھا دی تھی۔ شعور کے نہا ہانوں میں اگر کہیں ایسی صورت تھی تو میری یاداشت کی رسائی میں نہ تھی۔ 2 سکون بخش گولیاں کھا کے میں نے لائٹ آف کیا اور بستر پر لیٹ کر اپنی قوت ارادی کی مدد سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میری بند آنکھوں کے سامنے ہنوز وہی صورت تھی جسے میں نہ پہچان سکا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میرے تصور نے مجھے اس فریب نظر میں کیوں مبتلا کیا۔ میں کبھی آصف کا شکار نہ ہوا تھا اور اس حویلی کے پراسرار ماحول سے وابستہ روایات
اور تجربات کی اصلیت کو سمجھانے کی سنجیدگی سے کوشش تک نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ سائنسی ترقی کے اس دور میں بھی ناقابل فہم اور مافوق الفطرت واقعات کا سلسلہ یورپ اور امریکہ نے سائنسدانوں کے لیے آج بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی تسلی بخش توسیع ناممکن ہے۔ میں کیا اور میرے محدود علم کی بساط کیا جو حقیقت کو سمجھنے کا دعویٰ کروں، اور اتنی فرصت کہاں کہ کم روزگار سے اور کاروباری شوق سے نپٹ کر روحانیات کے چکر میں پڑوں۔ بھوت ہیں تو ہیں، نہیں تو نہیں صحیح، حویلی آسیب زدہ ہے تو ہوا کرے، اور یہ وہم ہے تو یوں ہی صحیح۔ میرے ماننے یا نہ ماننے سے اب تک کوئی فرق نہیں پڑا، تو اب کیوں پڑنے لگا؟ مجھے اپنی توجہ صرف عملی زندگی کے مسائل پر مرتکز رکھنی چاہیے، صرف اپنی زندگی کے مسائل پر۔ سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں لیے پھرنے والا دیوانہ اور قدرت کے اسرار و رموز سے آگاہی کا دعویٰ کرنے والا پاگل، اگر میں اپنی کوشش سے آصف چاو سحر کے مسائل کا حل نکالنے میں کامیاب رہا تو میری خوش فہمی، ورنہ واپسی خیر سے بدھو گھر کو آئے۔ مگر بدھو کا گھر کہاں ہے، منزل ہے کہاں تیری ہے لالہ صحرائی، لالا رخ زیبا زیبا۔ دھماکے سے میں ہڑبڑا کے اٹھا۔ کھڑکی کے دونوں پٹ تیز ہوا سے کھل گئے تھے اور پانی کی بوچھاڑ سیدھی اندر آ رہی تھی۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ سونے سے پہلے میں نے کھڑکی بند کر کے چٹخنی لگا دی تھی اور پردے برابر کر دیے تھے۔ بہر طوفان باد بارہ کی یلغار سے درخت کانپ رہے تھے، شاہ ماتمی ہاتھوں کی طرح سینہ کو بھی کرتی نظر آ رہی تھی، اور پاگل ہوا چیختی چلاتی حویلی کے در و دیوار پر سر پٹک رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے خود کو چھاجوں پڑنے والے پانی سے بچانے کی بے سود کوشش کی اور کھڑکی کے دونوں پٹوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ اسی وقت آسمان پر برق فیروزاں ہوئی اور اس کی خیرہ کن چمک نے ماحول کو روشن کر دیا۔ اس روشنی میں وسیع و ریز باغ کے عین اس مقام پر جہاں میں نے لالا رخ کو دیکھا تھا مجھے کوئی شخص کھڑا نظر آیا۔ وہ شخص بارش کی شدت سے بے نیاز، ساکت و جامد کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا، اور اگر میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا ہوتا تو میں اسے چوکیدار سمجھتا، لیکن پل بھر کے اجالے میں میری آنکھوں نے وہ صورت صاف پہچان لی جو کچھ دیر پہلے مجھے کھڑکی کے شیشوں پر عکس کی طرح نظر آئی تھی۔ میں کھڑکی بند کرنا بھول گیا اور بدستور اس سمت کو دیکھتا رہا جہاں اب اندھیرے میں میری خیرہ ہو جانے والی نگاہوں کو ایک سیاہ ہیولے کے خود و حال بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ بجلی پھر چمکی اور میں نے اس کی صورت ہی کو نہیں، پلیے کو بھی دیکھا۔ اس نے چوڑی دار پاجامے پر شیروانی پہن رکھی تھی، اس کے سر پر ٹوپی تھی اور اس کی ایک مشت سے زیادہ لمبی داڑھی گھنی اور برابر تراشی ہوئی تھی، اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اس کا وجود پھر اندھیرے میں گم ہو چکا تھا، مگر میری آنکھیں نیچے لائبریری کے وسیع ہال میں لگی ہوئی قد آدم روگنی تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے اب تک میں نے ان سب کو فریب کے پنجرے میں مقید اور ہمیشہ لائبریری کی دیواروں کے ساتھ ٹینشن کھڑے دیکھا تھا، مگر اب انہی میں سے ایک تصویر قید زماں مکان کو توڑ کے نکل گئی تھی اور باہر موسلا دھار بارش میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑی مجھے ملامت بھری نگاہوں سے تک رہی تھی۔ میں تیزی سے پلٹا اور اس وقت مجھے یہ خیال ہی نہ آیا کہ حویلی میں بجلی آ جانے سے میرے لیے ایک بٹن دبا کے روشنی کرنا ممکن ہے۔ میں نے دیا سلائی جلائی اور اپنے سوٹکیس کی طرف لپکا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ٹارچ نکال کے میں پھر کھڑکی پر جا پہنچا۔ ٹارچ کی سرچ لائٹ جیسی روشنی بارش کے غبار اور اس کے پیچا کی شاخوں میں الجھ کے رہ گئی، لیکن پھر آسمان پر بجلی کا نیلگون شعلہ لپکا جس سے فضا منور ہو گئی۔ میں نے نظر جما کے دیکھا مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ کھڑکی بند کر دینے کے بعد بھی میں بھیگے ہوئے کپڑوں سے بے نیاز ٹارچ روشن کیے کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ فرض محال وہ میرے تصور کا فریب تھا تو اس کی نظروں میں میرے لیے ملامت کیوں تھی؟ اسے کیا ضرورت تھی میرے سامنے آ کر مجھے متوجہ کرنے کی؟ کیا ملامت کی نگاہ سے وہ مجھے احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں نے یہاں آ کے غلطی کی ہے؟ میں نے گزشتہ شب کے تجربات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، موجودہ حالات میں شاید یہ مناسب نہ ہوتا۔ آصف چاہ، میں اور سیر ناشتے کے بعد باغ میں گھنے درختوں کی چھت کے نیچے کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا اور اب آسمان کا نیلا رنگ بھی دھلا دھلا لگتا تھا۔ آصف شاہ، میں نے کہا، تم یہ کہتے ہو کہ سحر کو پہلے تم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا اور پھر مجھے خط لکھنا چاہیے تھا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ صرف سحر کا ہے اور تمہارا نہیں۔ تمہارا رویہ ہی ثابت کر دیتا ہے کہ تم مسئلے سے لاتعلق نہیں ہو۔ پھر کیا بات ہے؟ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں، بس زواجی زندگی کے معاملات میں مداخلت کا قائل نہیں، مگر اس سحر نے بتایا کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں اتنی دور سے آیا ہوں، اگر میری موجودگی سے یہ الجھن ختم ہو جائے۔ رضا، یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں دوستی ورثے میں ملی ہے
اور ہم ایک دوسرے کے خاندانی معاملات سے اتنے ہی باخبر ہیں جتنے اپنے خاندان کے حالات سے، آصف نے کہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سحر نے مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو میں اسے روک دیتا۔ جو کچھ سحر کر رہی ہے میری مرضی کے خلاف کر رہی ہے۔ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سحر کو بتا چکا ہوں کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ چھٹی حص ہے یا کوئی اور قوت جو مجھے خبردار کرتی ہے کہ میں نے سحر کو اس کے عزائم کی تکمیل سے نہ روکا تو اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ تم وہم میں مبتلا ہو، سحر نے کہا۔ یہ وہم تمہارا خوف بن گیا ہے۔ یہ میرا یقین ہے، آصف نے چڑھ کر کہا۔ اور رضا جانتا ہے میں بزدل نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اسی حویلی میں گزاری ہے، انہی قدیم روایات کے ساتھ، اسی آصف زدہ ماحول میں، اور ان گنت پر اسرار تجربات کے باوجود۔ تو اب کیوں ڈرتے ہو؟ سحر نے بے باکی سے کہا۔ اور مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ میرا ان فضول بے بنیاد باتوں پر کبھی اعتقاد تھا نہ ہوگا، اور تم بھی اپنا نقطہ نظر بدل لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یقین رکھنا ہے تو اس بات پر رکھو کہ ان حقائق کا انکشاف تائید غیبی ہے۔ تمہیں اپنے حالات سنوارنے کا موقع ملا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مالی طور پر تم کیا مشکلات درپیش ہیں۔ واجبات ادا نہ کرنے پر ایک فیکٹری سرب مہر کر دی گئی ہے، اور واجبات اس لیے ادا نہیں کیے گئے تھے کہ پیداوار میں اضافے کے باوجود حسابات میں خسارہ چل رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ تمہاری انتظامی امور سے عدم دلچسپی یا نااہلی۔ نااہلی؟ آصف جان نے مشتعل ہو کے کہا۔ مجھے ان نمک حراموں پر اعتماد تھا جو چوریاں کرتے رہے اور غبن کرتے رہے، اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھا کے خرد برد کرتے رہے، جس تھالی میں کھاتے رہے اسی میں چھید کرتے رہے۔ یہ بھی تو نااہلی ہے، سحر نے سکون سے کہا۔ تم ان لوگوں کی اصل فطرت کو نہ سمجھ سکے اور تم نے ان پر اندھا اعتماد کیا۔ دوسری فیکٹری میں آتش زدگی کے بعد ملبہ رہ گیا، اور انشورنس کمپنی نے اس مفروضے کی آڑ میں کہ آگ خود تم نے لگائی نقصانات کی تلافی کا دعویٰ مسترد نہیں کیا ہے تو منظور بھی نہیں کیا ہے۔ کیا تم رضا کے سامنے بھی تسلیم نہیں کرو گے کہ بیمہ کمپنی کا یہ مفروضہ غلط نہیں ہے؟ اگر تمہیں انشورنس کی رقم مل جاتی تو تم ایک فیکٹری کے واجبات ادا کر دیتے، اسے سربمہر ہونے سے بچا لیتے۔ تم نے اپنے مسائل کا جو حل سوچا تھا اس نے مزید مسائل پیدا کر دیے۔ تمہارے وسائل ختم ہو چکے ہیں، اور تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ حویلی سلامت ہے، اور وجہ تمہارے اسلاف پرستی ہو یا کچھ اور، اسی حویلی میں قدرت نے ہمیں خزانہ بخش دیا ہے جو ہماری دسترس میں ہے، جسے ہمارے حالات میں خوشگوار انقلاب آ سکتا ہے اور ہمارا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے۔ اسے بزرگوں کی شفقت اور عنایت کا کرشمہ ہی سمجھ لو آصف۔ یہ غلط ہے، آصف نے بے بسی سے کہا۔ تم جانتی ہو یہ جھوٹ ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایک منٹ، میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ سب باتیں میری سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ خزانے والی بات میں نہیں سمجھا۔ سحر نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو عالم اضطراب میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ رضا کو سب بتا دینا چاہیے آصف، وہ بولی۔ آصف جا کھڑا ہو گیا۔ یہ فیصلہ تم بہت پہلے کر چکی ہو، رضا کو میں نے تو نہیں بلوایا۔ اب ظاہر داری کا یہ تکلف بھی کس لیے؟ جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ وہ پلٹا اور تیز تیز قدموں سے چلتا لون عبور کر کے حویلی میں غائب ہو گیا۔ میں یہ فرض نہیں کر سکتا تھا کہ آصف تنگ نظری یا حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ سحر دوسری قسم کی لڑکی تھی، نہیں شہر کی پروردہ، کالج کی بڑی ہوئی، روشن خیال اور 20ویں صدی کے دولت مند اور مہذب گھرانوں کی مغربی تہذیب کا نمونہ۔ وہ صرف ایک دن کی شناسائی کی بات مجھے رضا کہہ کے مخاطب کرنے لگی تھی، اور یہ بے تکلفی اس کی عادت بھی تھی، مگر اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آصف نے میرے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا تھا، یہ کہ ہم ایک دوسرے کے کتنے پرانے رفیق، معتمد اور آستہ ہیں، اور اس نے مجھے طلب کر کے اسی اعتماد کا مظاہرہ کیا تھا جو آصف کا پیدا کرتا تھا۔ تو کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ آصف جا کے ذہنی انتشار، اس کے اعصابی کشیدگی کے اسباب مختلف تھے۔ ایک سبب مجھے معلوم ہو چکا تھا، مالی حالات کی ابتری نے آصف جا کو اس مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں سنبھلنے کے لیے اس نے غیر قانونی سہارا لینے کی کوشش کی تھی، مگر اس میں بھی ناکام رہا تھا۔ دوسرا سبب اختلافی تھا، اور ہنوز اس کی نوعیت مجھ پر واضح نہیں تھی۔ بھابی، میں نے عمدن اس کا نام لینے سے گریز کیا۔ آصف ہمیشہ سے موٹی ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، مجھے بتائیں بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے دقیانوسی رشتوں کے نام سے مخاطب کرنا اچھا نہیں لگتا، اور یہ آپ جناب، کیا میں تمہیں رضا کہہ سکتی ہوں تو تم مجھے سحر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں تو تم سے عمر میں بھی چھوٹی ہوں۔ سحر نے قدائے ناز سے اپنے شانوں تک کٹے ہوئے بالوں کو پیچھے کر کے کہا۔ میں نے اس کی بات سے متفق نہ ہونے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا۔ سحر کو میں کیا بتاتا کہ مجھے بھابی کے رشتے میں اور اس لفظ میں کتنی حرمت اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ جو کچھ ہے وہ رشتہ ہی تو ہے، نام میں کیا رکھا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ سحر نے مجھے بتایا وہ الف لالہ کی داستان کا حصہ تھا۔ اس حویلی کی روایات سے میں آشنا تھا، مگر سحر نے ایک ایسے راز سربستہ کو دریافت کر لیا تھا جس سے آصف جا بھی واقف نہ تھا۔ اگر اس کے والدین اچانک حادثے میں نہ مارے جاتے تو شاید مرنے سے پہلے وہ اپنے خاندان کا یہ نسل بعد نسل
منتقل ہونے والا ورثہ اس کے حوالے ضرور کر دیتے۔ اس سے پہلے یہی ہوا تھا کہ مرنے والے نے اپنے نام کے وارث کو یہ بات زندگی کے آخری لمحات میں بتا دی تھی، مگر کارکنان قضا و قدر نے آصف جاں کے باپ کو یہ مہلت عطا نہ کی۔ اس حویلی میں منتقل ہو جانے کے بعد پہلے ایک ہفتے کے دوران سحر نے حویلی کا گوشہ گوشہ بڑی تجسس امیز مسرت کے ساتھ دیکھا۔ مجھے یہ جان کے حیرت ہوئی کہ ہنی مون کے لیے اس حویلی کو خود سحر نے پسند کیا تھا، جسے حویلی کا شاہانہ ماحول بہت خوابناک لگا تھا۔ اسے پرانی حویلی کی فضا میں آصف زدگی کا قطعی احساس نہیں ہوا تھا، اور نہ اسے ویران حویلی کی پرانی خوابگاہوں، راہ دریوں، شمال اور جنوب کی برجیوں کے خشت پہلو کمرے سے شروع ہونے والے زینے کے راستے اوپر جاتے ہوئے باغیچے تہانے میں اترتے ہوئے کسی قسم کے خوف کا تجربہ ہوا تھا۔ لالا رخ کی طرح اس نے یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ کسی مقبرے میں گھوم رہی ہے اور روحیں اس کے گرد منڈلا رہی ہیں اور سرگوشیاں کر رہی ہیں۔ اس نے قدیم طرز کے فرنیچر سے لے کر پرانے ظروف تک سب چیزوں کو قابل قدر نوادرات کی طرح دیکھا، اور مناسب وقت پر یہ ساز و سامان شہر کی جدید ترین وضع کی کوٹھی میں منتقل کرنے اور پالش وغیرہ سے نیا رنگ و روپ دے کر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی تلاش و جستجو اور تحقیق کے دوران اس نے لائبریری بھی دیکھی، جہاں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ اس نے آصف جاں کے والد کے آباء و اجداد کی قد آدم روغنی تصاویر میں سے ایک کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہ تصویر گر گئی، اور تصویر کے پیچھے دیوار میں تجوری جیسا ایک خانہ نمودار ہوا۔ اس میں حویلی کے ملکیت کے کاغذات تھے، وراثت کے سرٹیفکیٹ، وصیت نامے اور حلف نامے۔ بیشتر پرانے کاغذات میں فارسی تحریر تھی۔ رسم الخط عدالتی قسم کا، اور کاغذ اتنا پرانا اور ہستہ تھا کہ اس کے کونے اور کنارے ٹوٹ رہے تھے۔ جگہ جگہ سے سیاہی کا رنگ تک پھیکا پڑ گیا تھا، لیکن تازہ ترین اضافہ آصف جاں کے والد کا وصیت نامہ تھا، جو انہوں نے اسٹامپ پیپر پر اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اردو میں تھا۔ اس کے نیچے ان کے دستخط بھی تھے، اور سحر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس پر ان کے آخری سفر سے صرف ایک دن قبل کی تاریخ تھی۔ جو کچھ اس میں لکھا تھا وہ سحر کے لیے اتنا عجیب اور حیرت انگیز تھا کہ وہ فائل آصف جاں کو دکھانے لے گئی۔ آصف جاں بہت برہم ہوا اور چیخا چلایا، اور بقول سحر کے اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ اس نے سحر سے کہا کہ وہ کام سے کام رکھے، غیر ضروری تجسس اور دخل در معقولات سے گریز کرے، اور اس بات کا کسی سے کبھی ذکر نہ کرے۔ سحر نے بعد میں جب بھی اسے گفتگو کی کوشش کی تو اصل موضوع پر آنے سے قبل ہی آصف کا موڈ خراب ہو گیا، اور نتیجہ تلخ کلامی کی صورت میں نکلا۔ آصف نے فائل غائب کر دی تھی، مگر سحر کو یاد تھا کہ اس کی آخری وصیت نامے میں کیا لکھا تھا۔ وہ تحریر ایک مدفون خزانے کا پتہ دیتی تھی، مگر اس کی کلید آصف جاں کے پاس تھی، جو اس سے قطعی لا علم کا اظہار بھی یوں کرتا تھا کہ سحر کے شبہات کو تقویت پہنچتی تھی۔ اگر یہ سب بے بنیاد بات اور غلط ہے تو آصف جاں کی برہمی کا کیا جواز ہے، اور وہ رازداری پر کیوں مصر ہے؟ اسے کچھ معلوم نہیں تو وہ اس موضوع سے الرجی کیوں ہے؟ وصیت نامے کے ابتدائی حصے میں بزرگوں کی اس نشانی کو کبھی فروخت نہ کرنے کی قسم دی گئی تھی، اس حد تک کہ خواہ تم فقیر ہو جاؤ اور تمہیں مانگ کر پیٹ بھرنا پڑے، جو سحر کے نقطہ نظر سے بڑی مضحکہ خیز بات تھی کہ اس محل میں فقیروں کا ڈیرا ہو، جہاں لاکھوں کے مالک محض اجداد کی نشانی کو سینے سے لگائے پڑے نظر آئیں۔ برا وقت ابھی تک آیا نہیں تھا، ورنہ پیٹ بھرنے اور تن ڈھانپنے کا مسئلہ ان بزرگوں کے نام کی آبرو کے مسئلے کو نگل چکا ہوتا، جو اب مادی ضروریات سے بے نیاز قبروں میں لیٹے یوم حساب کے انتظار کے سوا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ ان کے وصیت ناموں، حلف ناموں اور قول و قرار کا بھرم باقی تھا۔ وصیت نامے کے دوسرے حصے کا تعلق ایک داستان ماضی سے تھا، جو اب فسانہ عجائب کی طرح ناقابل یقین لگتی تھی، لیکن اس کی تردید بھی ناممکن تھی۔ وصیت نامے آنے والی نسلوں کو دنیاوی اور دینی معاملات میں بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی نصیحت کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں، نہ کہ اپنی داستان کوئی کی مہارت کے نمونے بطور سند چھوڑنے کے لیے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آصف جاں کے جد امجد نے، جو اس حویلی کے بانی تھے، ذرت جواہر کی صورت میں ایک نادر روزگار خزانہ جمع کر رکھا تھا، جس کی مالیت وصیت نامے کے الفاظ کے مطابق 10 لاکھ اشرفی نقد چہرہ شاہی سکہ راج الوقت سے کم نہ تھی۔ اس ذخیرے میں لال و یاقوت، زمرد، نیلم، عقیق و مرجان اور ہیرے سب شامل تھے۔ مصنف نے تسلیم کیا تھا کہ یہ شاہی خزانہ تھا، جس کے شرعی و قانونی وارث بہت تھے، مگر افراتفری کے اس دور میں وہ سب دربدر ہوئے اور انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ خزانہ جواہر کہاں گیا۔ عام خیال یہی تھا کہ لوٹ مار کے دوران اس پر انگریز قابض ہوئے۔ اصل مالک کو خوف خدا اور اپنوں کی زبو خالی نے بارہا افشائے راز پر اکسایا، مگر میری عقل پر فخر و نثار نے پردہ ڈال دیا، جسے جواہرات سے مرصع زیورات کا ایک حقیر ترین نگینہ اگر میری جان کا صدقہ دینا پڑتا تو میری جان کو کم تر گردانتی۔ مگر اس حقیقت کا انکشاف مجھ روسیہ پر بعد از خرابی بسیار ہوا، جب میں دنیا و آخرت میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ طف ایسے زر و جواہر پر جس کی حوث خویش و اقارب کی محبت چھین لے،
دل سے عاقبت کا خوف مٹا دے، رشتہ ازدواج کا تقدس پامال کر دے اور بالآخر عزت نفس سے محرومی، ذلت کا عذاب اور رسوائی دے۔ آصف جا کے اس جد امجد نے اپنے خزینہ جواہر کو بدبختی کی دلیل اور نجس قرار دے کر ہمیشہ کے لیے پیوند زمین کر دیا تاکہ آنے والی نسلوں پر اس کا سایہ تک نہ پڑے۔ وصیت لکھتے وقت یہ زر و جواہر جن کی موجودہ مالیت بآسانی 10 کروڑ فرض کی جا سکتی تھی، اسی حویلی کے کسی گمنام گوشے میں مدفون تھے۔ چنانچہ وصیت نامے میں خبردار کیا گیا تھا کہ کوئی ہوس زر میں ان کی جستجو نہ کرے۔ تشبیہوں اور استعاروں میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ ان کا حصول کتنا دشوار اور خطرناک کام ہے۔ اول تو کوئی اس مدفن تک رسائی حاصل ہی نہ کر پائے گا، اور جو کوئی تیرہ نصیب یہ مرحلہ سر کرنے میں کامیاب ہوا تو اس پر شیطانی قوتوں کا عذاب نازل ہوگا۔ مرنے والے اب بھی اس کے محافظ ہیں اور تاابد اس کے مالک ہوں گے۔ جب عرصہ محشر میں ان کو پکارا جائے گا اور وہ اپنے وجود کی غلاظت اور نامہ اعمال کی سیاہی کے ساتھ اس زر و جواہر کا حساب دینے اور اپنے کی سزا پانے حاضر ہوں گے۔ سحر کو وصیت نامے کے جملے کئی جگہ سے یاد رہ گئے تھے جو اس نے مجھے من و ان سنائے۔ قدرتی طور پر پہلے میرے ذہن نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں تعمل کیا کہ اس قدیم بوسیدہ حویلی کے دامن میں اتنا بڑا خزانہ دفن ہے۔ جب بالآخر میں نے سحر کے دلائل سے متاثر ہو کر یہ مانا تو اس سے مزید سوالات کی الجھن پیدا ہوئی۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ اتنی بڑی حویلی میں وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے حویلی گرا دینا اور بنیادیں تک کھود ڈالنا ممکن ہوگا؟ سحر کے جواب نے مجھے بھونچکا کر دیا۔ آصف کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اس نے حویلی کے نقشے کا بغور مطالعہ کیا تھا، ان تمام مقامات کو جائزہ لیا تھا جہاں تعمیر کے بعد کسی شخص کے لیے کوئی چیز ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ممکن ہو۔ وہ اس منطقی نتیجے پر پہنچی تھی کہ یہ واقعہ حویلی کی تعمیر سے پہلے کا نہیں ہو سکتا، چنانچہ بنیادیں کھودنے کا کوئی سوال نہیں۔ خزانہ چھپانے والے نے رازداری کو بھی پیش نظر رکھا ہوگا اور یہ کام خاموشی سے خود ہی کیا ہوگا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو اور خزانے کی چوری کے امکانات نہ رہیں۔ بنیادیں یا فرش کھودنے کا کام آسان نہ تھا، آواز سب کو متوجہ کر لیتی۔ اس کے لیے موزوں ترین جگہ وہ تہخانے تھے جو حویلی کی دونوں برجیوں کے نیچے واقع تھے، اور سحر کو یقین تھا کہ اس کی ہشت پہلو دیواروں میں سے ایک کے نیچے کوئی خلا ہوگا، مگر ٹھوک بجا کے دیکھنے پر اسے مایوسی ہوئی۔ پھر اس کا ذہن اس خلا کی طرف گیا جو تصویر کے پیچھے تھا جس میں سے وہ فائل برآمد ہوئی تھی۔ اس نے دوسری تصاویر ہٹا کے دیکھی تو اسے سپاٹ دیوار نظر آئی۔ محل میں نہ جانے کتنے طاق اور خانے تھے۔ دیواروں میں چنی ہوئی اور آہنی دروازوں والی 3 تجوری نما الماریاں بھی تھیں جو اب خالی پڑی تھی، مگر ظاہر تھا کہ حفاظت طلب اشیاء رکھنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ اگر فائل کو اسی طرح نسل بعد نسل منتقل ہونا تھا تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے کسی تجوری میں مکفل رکھ دیا جاتا اور چابی کی ملکیت بدلتی رہتی؟ محض شک کی بنیاد پر سحر نے تصویر کے پیچھے والی الماری میں داخل ہو کے دیکھا جو مشکل سے 1.5 فٹ چوڑی اور اتنی ہی گہری تھی۔ ایک پٹ والی یہ الماری اونچائی میں 5.5 فٹ کے قریب تھی، مگر اس کی نچلی دہلیز فرش سے 3 فٹ اوپر تھی۔ سحر کو اس میں گھسنے کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑی، مگر اندرونی ساخت کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ خفیہ الماری بعد میں بنوائی گئی تھی۔ اس نے دیواروں پر مکے مار کے دھمک سنی تو اس کو یوں لگا جیسے ایک دیوار کے پیچھے خلا ہے جس میں آواز گونجتی ہے، تاہم وہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ ایک مرحلہ آصف جا کو قائل کرنے کا تھا جو زیادہ سخت تھا، دوسرا سحر کے ساتھ عملی تعاون کا، یعنی یہ معلوم کرنا کہ واقعی الماری کے پیچھے خلا ہے اور ہے تو اس خلا تک رسائی حاصل کرنا۔ سحر کا خیال تھا کہ میں اس کام کے لیے موزوں ترین آدمی ہوں۔ آصف میری بات نہیں ٹال سکتا اور میں دلائل سے آصف کو مجبور کر سکتا ہوں۔ میڈیکل سائنس کا طالب علم ہونے اور اتنا عرصہ باہر گزارنے کے بعد میرے توہم پرست ہونے کا کوئی سوال نہیں کہ میں شیطانی قوتوں کے عذاب کے نزول سے ڈر جاؤں۔ مزید یہ کہ میرے علم میں سائنسی آلات بھی ہوں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں بھابھی، میں نے سحر کی بات ختم ہو جانے کے بعد سکون سے کہا۔ کوئی بھی جیولسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ اس حویلی کے کس گوشے میں خلا ہے۔ اس کے لیے پیچیدہ قسم کے آلات کی قطعی ضرورت نہیں ہوگی اور میرے دوست جیولوجسٹ بھی ہیں، لیکن میں اس کام میں تعاون نہیں کر سکتا۔ سحر کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیوں، تم ڈرتے ہو؟ ہاں، نحوست کے اثرات اور شیطانی عذاب سے نہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، آصف جا کی ناراضگی سے۔ یہ معاملہ عقل کا نہیں جذبات کا ہے، اور دوستی کے رشتے جذبات کے سہارے پروان چڑھتے ہیں۔ یہ اس کا گھر ہے اور میں اس کا دوست ہوں۔ اگر وہ نہیں چاہتا تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا، خواہ عقل کی ہر دلیل میرے حق میں ہو۔ دیکھو رضا، اتنی بڑی دولت کو مدفون رکھنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے میرے ساتھ چلنے لگی۔ تمہارے نقطۂ نظر سے واقعی نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن میرے لیے آصف جا کی دوستی زیادہ بڑی دولت ہے۔ آخری بار سوچ لو۔ وہ برہمی سے بولی، کامیابی کی صورت میں تم ایک پارٹنر بھی بن سکتے ہو۔ پارٹنر؟ میں نے تلخی سے ہنس کے کہا، پارٹنر تو ہم سب ہیں۔ تم آصف کی لائف پارٹنر ہو، میری اور آصف کی پارٹنرشپ تم سے بھی پرانی ہے۔
کیا اس پارٹنرشپ کی بنیاد دولت پر رکھی گئی تھی؟ آج سے پہلے کیا ہم بزنس پارٹنر تھے؟ تم نے میرے بارے میں غلط رائے قائم کی، نجم سے، جس کا مجھے افسوس ہے۔ رشتے نیلام نہیں ہوتے، اور مجھے تو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ حالات کے پیش نظر جو فیصلہ میں نے کیا وہی مناسب تھا۔ سحر کی تائید و حمایت سے میری اور آصف کی دوستی کے آئینے میں بال آ سکتا تھا، اور اس کے رد عمل کو دیکھنے کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں آصف چا سے اس مسئلے پر صاف بات کروں گا۔ مجھے وصیت نامے اور خزانے سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اس کے مالی حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں تو میں اس کی ہر ممکن مالی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس میں احسان کی کوئی بات نہیں۔ جب یہ بحران گزر جائے اور اپنے معاشی وسائل پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے تو جس طرح اسے سہولت ہو یہ رقم واپس کر دے۔ تمام جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کی فوری طور پر مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، اور میں نے اس کا کوئی مصرف بھی نہیں سوچا تھا۔ سردست مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آصف جا کا کام کتنے سرمایہ سے چل جائے گا اور میں اس پیشکش کے بعد کتنی رقم فراہم کر سکوں گا، لیکن میرا خیال تھا کہ 1 لاکھ تک تو کوئی مسئلہ نہیں، شاید 1.5 بھی ہو جائے۔ میں پارٹنرشپ پر بھی تیار تھا تاکہ مزید نقصانات کی صورت میں آصف پر بار نہ رہے۔ دوپہر کے کھانے کے دوران وہ مجھ سے کھچا کھچا رہا۔ سحر کو میں نے جب دیکھا اپنی طرف تکتے پایا۔ وہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ میرے رد عمل میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، اور اجرت میں یہ فیصلہ سنا دینے کے بعد میں نے اس کی آفر پر ٹھنڈے دل سے غور کیا تو کیا نتیجہ نکلا ہے۔ کشیدگی کی اس فضا کا احساس لالا روح کو بھی تھا۔ چنانچہ ابتدا میں اس نے میرا ساتھ دیا، لیکن میری طرح اس نے بھی محسوس کیا کہ ہنسی مذاق پر کوئی اخلاقاً بھی مسکرانے کو تیار نہیں، تو اس نے بھی ماحول کو شگفتہ بنانے کی سی اپنی کوششیں ترک کر دی اور جلد از جلد کھانا کھا کے اٹھ گئی۔ آصف بھی آرام کے بہانے غائب ہونا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے روک لیا۔ بھئی ایسے نہیں چلے گا، بلیٹ کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت تو میرا موڈ نہیں ہے، اس نے سحر کی طرف دیکھتے ہوئے جو بڑے من خیاس طریقے سے زیر لب مسکرا رہی تھی۔ مگر میرا موڈ ہے، میں نے کہا، اور مجھے بات بھی کرنی ہے جو یہاں نہیں کی جا سکتی۔ شاید وہ انکار کر دیتا، مگر میری متانت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑے۔ اس وقت تک سحر کی مسکراہٹ میں کامیابی کا رنگ بہت نمایاں ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے احساس پشیمانی کے بعد اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ دروازے میں رک کر میں نے آصف چا کو دروازے سے پہلے گزرنے کا موقع فراہم کیا اور اسے ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی کی۔ سحر مسکرائی اور اس نے ہاتھ ہلا کے اشارے سے گڈ لک کہا، مگر اس اشارے کا مطلب کچھ بھی نکالا جا سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسی وقت آصف نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ پھر ہم دونوں آگے پیچھے باہر نکل گئے، مگر میں آصف کی اس ایک نگاہ اور اس مسکراہٹ پر سلگنے لگا جس میں 1000 غلط معنی پوشیدہ تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے ایک چھاپڑ رسید کروں اور کہوں کہ تجھے شرم آنی چاہیے کمینے، تو مجھے بچپن سے جانتا ہے۔ مگر میں خاموش رہا۔ سحر اسی دنیا کی وہ عورت تھی جسے دولت سے پیار تھا۔ شاید اس نے آصف چا کو بھی اس کی دولت کے لیے چاہا تھا، مگر شادی کے فوراً بعد یہ بھرم کھل گیا۔ لکھ پتی صنعت کار شہزادہ آصف دیوالیہ ہونے کو تھا۔ اس کی شہر والی کوٹھی اور آبا و اجداد کی حویلی اس کا کل سرمایہ رہ گئے تھے۔ کیا غربت میں وہ آصف کا ساتھ دیتی؟ اگر اس مدفون خزانے کا سراغ نہ ملا، آصف جا نے اس کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا اور بفرض محال میری پیشکش بھی قبول نہ کی تو کیا ہوگا؟ مجھے آصف جا کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، اور مجھے تعجب ہوتا تھا کہ آصف جیسا سمجھدار آدمی اپنی شریک حیات کے انتخاب میں اندازے کی اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے۔ آصف جا، میں نے لائبریری میں پہنچ کے دروازہ بند کر دیا۔ جب تک میں اپنی بات ختم نہیں کر لوں گا تم خاموش رہو گے۔ پرانی دوستی کے نام پر میں تم سے صرف یہی ایک وعدہ چاہتا ہوں، بعد میں جو تم کہو گے میں سنوں گا، اور مجھے امید ہے اس کمرے سے نکلنے سے پہلے سارے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ میرا حربہ کارگر رہا۔ آصف جو اب تک تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے، ساز کی تفسیر بنا پھٹ پڑنے کے قریب تھا، نڈھال سا آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلیٹ کے گیم کے دوران میں نے سحر کی گفتگو کا سارا حال سنا دیا۔ مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آصف کو یہ نہیں بتایا کہ سحر نے خزانے کی موجودگی کے بارے میں کوئی اندازہ بھی قائم کر لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے جانے کے بعد بھی وہ پریشان رہے اور شکوک کا شکار رہے۔ میں نے صرف یہ کہا کہ سحر نے مجھ سے مدد مانگی تھی، ایک اس کام میں کہ اس کے شوہر کو رضامند کروں، دوسری خزانے کی عملی تلاش کے کام میں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میرے لیے آصف کی دوستی اور اس کی خوشنودی سب سے مقدم ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی پیشکش آصف کے سامنے رکھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس تمام جائیداد کی فروخت سے کتنی رقم حاصل ہوگی، جس کو سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں صرف اپنا کلینک چلانا چاہتا ہوں۔ مجھے 2-4 ہزار روپے ماہانہ کی آمدنی ہونے لگے گی تو جو میری ضرورت کے لیے بہت کافی ہے۔ کلینک قائم کرنے کے لیے 50,000 کافی ہوں گے۔ اس کے بعد میرے پاس کم سے کم 1-2 لاکھ اور زیادہ 1.5 لاکھ بچیں گے۔ یہ سرمایہ تمہیں 3 شرائط پر مل سکتا ہے۔ ایک یہ کہ تم اسے دوست کی مدد سمجھ لو۔ نامنظور۔
آصف نے مسکرا کے کہا۔ وہ ایسا ایسا نارمل ہوتا گیا تھا اور اب وہی پرانا آصف تھا۔ دوسری شرط یہ کہ تم قرض حسنہ کے طور پر یہ رقم قبول کر لو، میں نے کہا۔ سود صفر واپسی کے میعاد تا قیامت۔ جواب دینے سے پہلے میں تیسری شرط بھی سن لوں۔ وہ ہنس کے بولا کہ یہ گیم تو تم جیت گئے بیٹے۔ تیسری صورت جسے میں بعد النخواستہ قبول کروں گا یہ کہ تم اس سرمایہ سے مجھے پارٹنر بنا لو۔ میں نے کہا میں بزنس نہیں کرنا چاہتا، کم سے کم دوستوں کے ساتھ، لیکن تم قرض کے بھار سے ڈرتے ہو۔ چلو دوسرا گیم۔ ادھار محبت کی کینچی ہے، آصف نے کہا اور دو سگریٹیں جلائیں، اپنی اور میرے لیے۔ پھر دوسرا گیم شروع ہوا۔ ہاں فرض کرو میں نے سگریٹ لے لی۔ اوکے نو قرض، میرے نقد سرمایہ سے واجبات ادا کرو، پیداوار شروع کرو اور ہمت کر کے کاروبار کو منظم کرنے میں لگ جاؤ۔ اگر میں یہ سرمایہ کہیں اور لگاتا تب بھی میری پوزیشن یہی ہوتی۔ کاروبار کے بکھیڑے، حساب کتاب سب میرے بس کی بات کہاں۔ میں اپنی ڈاکٹری کروں گا اور سونے والا پارٹنر رہوں گا۔ انگریزی محاورے کا یہی اردو ترجمہ ہو سکتا ہے، خواب دیدہ شریک کار نفع نقصان میں برابر کا شریک۔ رائٹ، آصف نے نعرہ لگایا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ رائٹ پارٹنر۔ اس کے بعد ہم کھیلتے اور زور زور سے ہنستے رہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو وہ گالیاں دی جو اب تک نہ دے پائے تھے۔ پرانی بے تکلفی کی فضا قائم ہوتے ہی کشیدگی کا دور دور تک وجود نہ رہا۔ ہم ایک دوسرے سے وہ باتیں پوچھتے رہے جو برسوں بعد ملنے والے دوست پوچھتے ہیں، اور دوست ہی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم گلا پھاڑ کے ہنس رہے تھے کہ لائبریری کے دروازے پر دستک ہوئی اور سحر خود کافی کی ٹرالی دھکیلتی اندر آ گئی۔ جب وہ ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگی تو ہم اسے دیکھ کر ہنسے۔ پھر میری نظر لائبریری کی دیوار کے آخری فریم پر چلی گئی۔ میری نگاہوں کے سامنے وہی چہرہ تھا جسے میں نے گزشتہ شب پہچان لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگا جیسے تصویر نے بھی میری طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر اب اس کی آنکھوں میں ملامت نہیں تھی، اظہار تشکر تھا۔ وہ الماری جس میں سے فائل نکلی تھی اسی تصویر کے پیچھے ہے۔ سحر نے کہا۔ آپ نے کچھ کہا؟ میں چونکا۔ اچھا چینی 2 چمچے اور دودھ مناسب۔ تھینک یو۔ اتنا عرصہ لندن میں رہ کے بھی میں بلیک کافی سے مفاہمت نہیں کر سکا۔ میں نے غلط جواب سے سحر کی بات گول کر دی۔ اسی وقت لالا رخ نے دروازہ کھلا دیکھ کے جھانکا اور اندر آ گئی۔ مجھے گزشتہ رات کا منظر یاد آیا۔ چاندنی میں برف کے مجسمے کی طرح اس کا پیکر رانائی۔ غالباً کل تک آپ کو چائے کی عادت نہیں تھی؟ میں نے لالا رخ کو چائے لیتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کل تک؟ سحر نے حیرانی سے کہا۔ لالا رخ کو میں نے کبھی چائے سے انکار کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے سنا کہ آپ بیک وقت 2 مگ چائے پیتے ہیں، لالا رخ نے مسکرا کے کہا۔ آپ نے غلط سنا، میں نے چائے کا دوسرا مگ بناتے ہوئے کہا۔ کیا اس وقت میرے ہاتھ میں 2 مگ ہیں؟ شکار کا پروگرام ہے نورے چشم، آصف جا نے کہا۔ یار آصف جا، میں نے لالا رخ کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا آج بھی رات کو چاند نکلے گا؟ سحر ہنسنے لگی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ سوال کیا ہوتا ہے، جواب کیا دیتے ہو؟ مگر اس بات پر لالا رخ کا رنگ گلابی ہو گیا۔ چاند نکلا تو میں باغ میں پہلے سے موجود تھا اور مخالف سمت میں دیکھ رہا تھا، اور بالآخر میں نے لالا رخ کو برآمد ہوتے اور قدم قدم آگے آتے دیکھا، لیکن میں انجان بنا کھڑا رہا۔ یہ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں جناب؟ لالا رخ نے پاس آ کے کہا۔ جی؟ میں چونکا۔ میں تو دراصل چاند کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن چاند تو ادھر نکلا ہوا ہے، لالا رخ نے شوخی سے کہا۔ اچھا؟ میں نے گھوم کے تعجب کا اظہار کیا۔ میرا خیال تھا ادھر سے نکلے گا۔ خیر، یک نہ شد دو شد۔ سناٹا بہت گہرا تھا اور اندھیرے میں مجھے اپنا وجود خلا کا ایک حصہ لگتا تھا۔ بہر ہوا ساکت تھی، نہ کتے بھونک رہے تھے اور نہ گیدڑ چلا رہے تھے۔ حویلی کے سنسان گوشوں میں نغمہ سرا رہنے والے چینگر تک خاموش تھے۔ میں نے کروٹ بدل کے ایک اور سگریٹ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو خالی پیکٹ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ نیا پیکٹ نکالنے کے لیے سوٹ کیس کھولنا ضروری تھا۔ میں اٹھنے ہی والا تھا کہ کمرے کا دروازہ چرچرایا۔ میں رک گیا۔ دروازہ تھوڑا سا اور واہ ہوا۔ پس منظر کا دھندلکا کھلے دروازے سے روشن لکیر کی طرح دکھائی دینے لگا۔ نیم با دروازے میں ایک سایہ سا نمودار ہوا۔ ایک نسوانی جسم کے کوس و خم نمایاں ہو گئے۔ پھر چوڑیوں کی ہلکی سی چھنکار آئی۔ فوری طور پر میرا خیال لالا رخ کی طرف گیا، مگر اس خیال کو عقل نے مسترد کر دیا۔ لالا رخ اتنی بے باک لڑکی نہیں تھی۔ پھر ایک مانوس خوشبو نے راز افشا کر دیا۔ سحر، میں نے دبے دبے لہجے میں حیرت اور خوف سے مغلوب ہو کے کہا، تم یہاں؟ اس نے دروازہ بغیر آواز کے بند کر دیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ یہ بات دن میں بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے برہمی سے کہا، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ اگر آصف نے دیکھ لیا؟ آصف سویا پڑا ہے، وہ آج تک رات کو بیدار نہیں ہوا اور میرے بستر کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کے باوجود میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ میں نے سمٹ کر کہا، تم میرے دوست کی بیوی ہو، اور اگر مجھے آصف کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں بے عزت کر کے نکال دیتا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ تم نے آصف سے کیا بات کی ہے؟ وہ مجروح لہجے میں بولی۔
وہی جو تم سے ہوئی تھی۔ میں نے کہا، میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا رضا، سحر نے خطرناک لہجے میں کہا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ میری مدد کر کے تم آصف کی مدد ہی کرو گے؟ یہ دولت اسے تباہی سے بچا سکتی ہے اور میں نے اس کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، میں نے کہا۔ مگر میرا مسئلہ اپنی جگہ برقرار ہے، وہ بولی۔ اس کے لیے مجھے کسی اور کو پارٹنر بنانا ہوگا، پھر وہی رہے گی۔ میں کچھ دیر ہکا بکا بیٹھا رہا۔ دولت کی ہوس نے اس عورت کو پاگل کر دیا تھا۔ اس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے سحر، مجھے معلوم ہے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ اگر یہ بات آصف کو معلوم ہو گئی تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ نتیجہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، تم اس کا اندازہ ہے؟ مجھ پر بجلی سی گر پڑی۔ تم مجھے بتا رہی ہو کہ اس دولت کی خاطر کسی اور کے ساتھ مل کر تم اپنے شوہر کو قتل بھی کر سکتی ہو؟ کیا دنیا میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا؟ وہ سپاٹ اور جذبات سے آری لہجے میں بولی۔ اور اگر میں یہ ساری باتیں ابھی جا کے آصف کو بتا دوں؟ میں نے مفلوج آواز میں کہا۔ اول تو وہ تمہاری بات مانے گا نہیں، وہ بولی۔ اسے مجھ سے بہت محبت ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اچانک مشتعل ہو کے وہ مجھے اسی وقت مار ڈالے۔ ان دنوں وہ ایک جذباتی بحران سے گزر رہا ہے۔ انجام کیا ہوگا ڈاکٹر ماجد رضا؟ تمہارے دوست کو پھانسی ہو جائے گی اور اسے تختہ دار تک پہنچانے کا ذمہ دار تم بھی ہوگے، کیونکہ تم نے وہ راستہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا جس میں سب کی سلامتی تھی اور کسی کا نقصان نہیں تھا۔ دروازے کا ہینڈل گھما اور میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ سحر بے اختیار کھڑی ہو گئی، مگر دروازہ اس حلقے سے کھٹکے کے باوجود بند رہا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے جان لیوا وقفے میں میرے کان اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے رہے۔ اس وقت کون دروازہ کھولنے آئے گا؟ ٹھنڈا پسینہ میرے جسم پر سے پانی کی طرح بہنے لگا۔ اگر یہ آصف ہوا؟ دروازہ بدستور ساکت تھا، باہر وہی خاموشی تھی۔ رضا، یہ سحر نے بمشکل تمام کہا۔ اس کا ایک ہاتھ دروازے کی طرف اٹھا اور گر گیا۔ یہ آصف ہو سکتا ہے؟ ہاں، میں نے کہا۔ یہاں آنے سے پہلے تم نے یقیناً سوچ لیا ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، صرف میں اس کے لیے تیار نہ تھا۔ مگر اب میں اپنے ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ یوم حساب آئے گا تو آصف دیکھ لے گا، میرے دامن پر کوئی داغ نہیں۔ میں آگے بڑھا اور میں نے اطمینان سے دروازہ کھول کے دیکھا۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ طویل راہ دری میں ایک فانوس روشن تھا اور اس نے دیواروں پر روشنی اور سائے پھیلا رکھے تھے۔ میرے لیے یہ فرض کرنا محال تھا کہ دروازہ ہوا کے جھونکے سے کھل گیا۔ تیز سے تیز طوفان بھی ہینڈل کے لاک کو نہیں گھما سکتا تھا، اور پھر راہ دری میں تو اتنی ہوا بھی نہ تھی جس سے موم بتی کا شعلہ ہی کانپ اٹھے۔ یہ بھی ناممکن تھا کہ اس وقت کوئی نوکر کسی کام سے آیا ہو۔ میرے ذہن نے انہی حویلی میں پیش آنے والے مافوق الفطرت واقعات کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر میرا دل اس خیال سے ڈوب رہا تھا کہ کہیں یہ آصف تو نہیں تھا، لالا رخ تو نہیں تھی۔ سائے کی طرح سحر میرے قریب سے گزر گئی۔ صبح تک فیصلہ کر لینا رضا۔ فیصلہ؟ میں نے بے بسی سے سوچا۔ اب فیصلے کا اختیار مجھے کہا نجم السحر۔ پہلے مجھے اپنے دوست کو مالی اور ذہنی پریشانی سے بچانا تھا، لیکن تم نے اپنی خواہشات کی اندھی بازی میں سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ ہم سب کی عزت کو، ہم سب کی زندگی کو، دوستی کے ناموز کو، محبت کی آبرو کو۔ کاش میں کچھ کر سکتا، یقین دلا سکتا کہ اس کی بیوی ہوس زر میں کتنا آگے بڑھ گئی ہے، جہاں اسے نیکی بدی میں فرق کا احساس ہی نہیں۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے اور اس کو دولت کے لیے اپنے ہاتھوں اپنا سہاگ اجاڑنے میں آر نہیں۔ جو عورت یہ بات اپنی زبان سے کہہ سکتی ہے وہ کیا نہیں کر سکتی۔ میرا خیال تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا مستقبل کے اندیشوں سے۔ زیادہ ہی خیال میرے لیے سہانے روح تھا کہ دروازے کا ہینڈل کس نے گھمایا تھا، وہ آصف تھا یا لالا رخ۔ ان دونوں کے آنے کو بعید امکان قرار دینا مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ میرا ذہن صورتحال کی سنگینی کا جائزہ لینے کے قابل ہو گیا۔ میری زندگی میں بحران پہلے بھی آئے تھے اور میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا کہ حالات ہنگامی ہو تو میں ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لے سکوں۔ اس کے لیے مجھے تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑتی تھی اور بعض اوقات سکون بخش دواؤں کا سہارا لینا پڑتا تھا، مگر عقل کی رہنمائی سے وہ مسئلے حل ہو جاتے تھے جو خیالات کے انتشار میں حل نہ ہوتے۔ صبح ہونے تک میں ایک منطقی نتیجہ تو حاصل کیا کہ رات کو دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے والا آصف نہیں ہو سکتا۔ جو مرد اپنی بیوی کا تعاقب کرتا ہوا آئے وہ اسے غیر مرد کی خوابگاہ کے اندھیرے میں چھوڑ کے نہیں لوٹ سکتا، خواہ وہ مرد اس کا کتنا ہی عزیز دوست کیوں نہ ہو۔ مرد کی انا کو اور آصف جیسے مرد کی انا کو دوستی کا خیال شکست نہیں دے سکتا۔ وہ ہوتا تو ضرور اندر آتا اور بے ضمیر دوست اور بے وفا بیوی کو سزا دے بغیر نہ جاتا۔ پھر مجھے دوسرا خیال آیا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دل شکستہ آصف خودکشی کر لے، بیوی کو دوست کی نظر کر جائے اور زندگی کے سارے مسائل سے بھی چھٹکارا پا لے؟ مگر آصف کی فطرت سے واقفیت کے باعث میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ شاید وہ لالا رخ ہی تھی
شاید دل نے اسے مجبور کر دیا تھا، شاید اسے مجھ پر اعتماد تھا، مگر دروازے تک آ کے اس کے پندارے عشق کا آئینہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس نے سحر کو کمرے میں داخل ہوتے نہیں دیکھا ہوگا تو دروازے کے قریب آ کے اس کی آواز سن لی ہوگی اور دل شکستہ لوٹ گئی ہوگی۔ خیر، حاضر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ زیادہ سنگین مسئلہ سحر نے پیدا کر دیا تھا، جس نے مجھے الٹیمیٹم بھی دے دیا تھا کہ میں صبح تک فیصلہ کر لوں۔ صبح میں ناشتے کی میز پر یوں پہنچا جیسے فیصلے کی تاریخ پر قتل کا مجرم عدالت میں حاضر ہوتا ہے۔ میں نے بہت غور سے آصف چاؤ لالا رخ کے رد عمل سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں بالکل نارمل تھے۔ نارمل اگر نہیں تھا تو میں یا پھر سحر۔ آہستہ آہستہ میرے دل کو قرار آنے لگا۔ دروازے کا کھلنا بھی حویلی سے منسوب انگنت پر اسرار واقعات کی طرح تھا۔ یہ واقعات میرے آنے کے بعد بھی پیش آ چکے تھے، اس کے دیگر ہزار اسباب ہو سکتے تھے، مگر اطمینان کی بات یہ تھی کہ سبب وہ نہیں تھا جس سے میں ڈر رہا تھا۔ دوپہر تک مشاہدے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ لالا رخ اور آصف میں سے کوئی بھی بدگمان نہ تھا۔ میں نے کسی وکیل کی طرح اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے دلائل تیار کیے اور سارا دن سوچتا رہا۔ اب مجھے اپنی پیشکش واپس لینی تھی۔ آصف جا کو قائل کرنا تھا کہ اس کا مفاد اپنی دولت حاصل کرنے میں ہے، جس کا وہ جائز اور قانونی وارث ہے۔ اتنے بڑے خزانے کو جانتے بوجھتے چھوڑ دینا کوئی عقلمندی نہیں، اور کون جانے اس کے جد امجد نے کس ذہنی کیفیت میں خزانہ دفن کرنے وصیت نامہ لکھنے کی حماقت کی۔ شاید وہ ٹھنڈے دل سے سوچتے تو ایسا نہ کرتے۔ جذباتی ہونے یا توہم پرستی کا ثبوت دینے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ خزانے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ وہ ذرہ جواہر برآمد نہ ہوئے تو میری تو پیشکش اپنی جگہ ہے ہی، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ مجھے اپنے سرمایہ کو برے وقت کے لیے محفوظ رکھنے پر اصرار کرنا تھا اور واپس نہیں لینا تھا۔ سحر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں نے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اس کی دھمکی سے ڈر گیا ہوں۔ وہ زیر لب فاتحانہ انداز میں مسکراتی رہی۔ صرف لالا رخ تشویش کا شکار تھی کہ میں گم سم ہوں اور بار بار ذہنی طور پر غیر حاضر ہو جاتا ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے آصف کو بلیئرڈ کی دعوت دی اور ہم لائبریری میں بند ہو گئے۔ جتنی دیر میں اس نے بلیئرڈ ٹیبل کی سبز مقبولی سطح پر رنگین گیندوں کو جمایا، میں کونے میں رکھی ہوئی چھڑیوں میں سے اپنی پسند کا کیو منتخب کرتا رہا۔ آصف، میں نے کیو کو تولتے ہوئے کہا، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ آپ کوئی نئی بات پیدا ہو گئی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا اور اپنے لیے کیو لینے آگے بڑھا۔ بات وہی ہے، میں نے کیو سے نشانہ لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور شرط بھی وہی ہے کہ پہلے تم میری سنو۔ شارٹ، وہ تعریفی انداز میں بولا، اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو بکنا ہے بک دے۔ خلاف توقع میری بات پر وہ چونکا نہیں اور مشتعل بھی نہیں ہوا۔ کھیل جاری رہا اور ہم پوزیشن بدل بدل کے میز کے گرد گھومتے گئے۔ میں نے ایک ایک کر کے وہ سب دلائل دیے جو شاید مجھ سے پہلے سحر نے دیے ہوں گے۔ چنانچہ مجھے کامیابی کی امید بہت کم تھی، مگر آصف سنتا رہا اور میں زیادہ اعتماد سے بولنے لگا۔ شاید یہ ذہنی حلف اشار کا نتیجہ تھا کہ آصف صحیح طور پر نہ کھیل سکا۔ نشانہ لیتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپنے لگتا تھا۔ جب کھیل ختم ہوا تو میں ہر بازی جیت چکا تھا۔ آصف نے میری بات مان لی تھی۔ ایک طرف محبت کرنے والی بیوی کا اصرار، دوسری طرف دوست ہے، انکار میں کیسے کروں؟ وہ بولا، جو چاہو کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ضرورت محسوس ہونے پر میں اپنے ایک دوست کو بلواتا جو سروے ڈپارٹمنٹ میں جیولوجسٹ بھرتی ہوا تھا اور اب اس محکمے میں خاصی بڑی چیز تھا، عہدے کے لحاظ سے بھی اور تجربے میں بھی۔ مگر ابتدائی جائزہ لینے پر مجھے سحر کے خیال سے اتفاق کرنا پڑا۔ اس مختصر سی الماری کے پیچھے جسے تصویر نے چھپا رکھا تھا، ایک دیوار سے باز گشت جیسی گونج آتی تھی۔ باقی 3 دیواروں کے ٹھوس ہونے کا ثبوت بھی آواز سے ملتا تھا۔ چنانچہ میں نے آصف سے مشورہ کیا۔ اس نے اتفاق کیا کہ کوشش کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ضروری تھا کہ عملی طور پر دیوار میں شگاف کرنے کا کام رازداری کے ساتھ کیا جائے تاکہ نوکروں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ صحرا بہت خوش تھی اور میرے آگے پیچھے طواف کرتی تھی، کیونکہ میں نے اس کے توقعات پر پورا اترتے ہوئے سارے معاملات بڑی خوش اسلوبی سے طے کر لیے تھے۔ آصف سب کچھ دیکھتا تھا اور کچھ نہیں کہتا تھا۔ صرف لالا رخ ناخوش دکھائی دیتی تھی۔ اس کی نگاہ کبھی مجھ سے شکوہ کرتی ہوئی لگتی تھی تو کبھی بہن سے برہم نظر آتی تھی۔ ایک روز سحر نے اعلان کیا کہ انتظامات مکمل ہیں اور اگلے روز وہ سب نوکروں کو 1 دن کی چھٹی دے دی۔ اسی روز شام کو لالا رخ نے پہلی بار میرے کمرے میں قدم رکھا۔ میں کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا کہ قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رنگ پیراہن کو خوشبو زلف لہرانے کا نام کی تفسیر بنی کھڑی تھی۔ زہ نصیب، میں نے کہا۔ رضا، وہ پشمردہ لہجے میں بولی، تم میری ایک بات مان سکتے ہو؟ صرف ایک، میں نے کہا۔
سودا ہو سکتا ہے۔ تم بھی میری ایک بات مان لو۔ وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اگر یہ شرط ہے تو کہو، اس نے نظر جھکا کے کہا۔ بات تو میں کہہ چکا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فارسی میں تھی اس لیے شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ خانہ آبادی کا سوال تھا۔ دیکھو رضا، میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے بولی۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ صرف 2 دن کی شناسائی کے بعد اتنا اعتماد کم ہے، مگر جو بات میں تم سے کہنے آئی ہوں وہ کچھ اور ہے۔ تم اس چکر میں مت پڑو، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اب تمہیں لے کر ہی واپس جاؤں گا۔ میں نے کسی ہیرو کی طرح کہا، ورنہ کبھی نہیں جاؤں گا، یہیں مر جاؤں گا۔ پھر وہی مذاق۔ رضا، مجھے معلوم ہے باجی نے تمہیں مجبور کر دیا ہے، وہ بولی، مگر اب ان کا کام ان پر چھوڑ دو۔ اپنے مسائل سے خود نپٹ لیں گے۔ تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم ان کا ساتھ دے رہے ہو؟ اب تو محض تجسس رہ گیا، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے۔ میں نے آصف جان سے کہا ہے کہ خدا نخواستہ سے ناکامی ہوئی تو میں اس کی مدد کروں گا، جو کچھ میرے پاس ہے حاضر ہے۔ یہی سب سے اچھا ہوتا رضا، وہ بولی۔ تم چلے جاتے اور اب بعد میں آصف کی ضرورت پوری کر دیتے۔ میں ہنسا۔ تم ڈر رہی ہو، ہے نا یہی بات؟ بس ایک اور دن کی بات ہے، صرف کل کا دن۔ سحر کا جوش و خروش دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ وہ مصر تھی کہ پہلا بار کرے گی۔ اسے وہ رسم افتتاح کا نام دے رہی تھی۔ آصف جا کچھ سنجیدہ اور ملول سا ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا، مگر ہمارا دل رکھنے کے لیے مسکرا رہا تھا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ راضی ہو جانے کے باوجود وہ خوش نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور اپنے دوست کے سرار کے سامنے مجبور ہو گیا تھا۔ سحر ایک ضرب لگا کے الگ ہو گئی تو کدال میں نے سنبھالی۔ دیوار 18 انچ موٹی تھی، اسے توڑنا آسان نہ تھا، مگر میں کدال چلاتا رہا۔ سحر چلا چلا کے میری ہمت بندھاتی رہی، اور کبھی میں اس کی طرف دیکھتا تھا تو میری نگاہ آصف پر چلی جاتی، جو اب مسلسل پلک چپکائے بغیر میرے انہماک کو دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں پسینے میں شرابور تھا، دیوار میں پہلا شگاف نمودار ہوا۔ سحر نے ایک پرمسرت چیخ ماری اور اب میں دم لینے کے لیے رک گیا۔ دیوار کے پیچھے خلا کا وجود ثابت ہو گیا تھا۔ اب شگاف کو چوڑا کرنا زیادہ مشکل کام نہ تھا۔ فرتے جذبات میں سحر نے کدال اٹھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شگاف کو پھیلا دیا۔ پھر اس نے ایک احمقانہ حرکت کی۔ اس نے کدال پھینکی اور سر ڈال کے اندر دیکھا۔ ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ پلٹ کر بولی، ٹارچ دو۔ اس وقت تک وہ نیچے جانے کے لیے رسی بھی باندھ چکی تھی۔ آصف جان نے ٹارچ اس کی طرف پھینک دی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی۔ مقابل کی دیوار مشکل سے 6 فٹ دور تھی، اور فاصلہ دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ درمیانی خلا 2 کمروں کی دیواریں 3-3 فٹ ہٹا کے پیدا کیا گیا ہے۔ شاید یہ خلا نکالتے وقت کسی کو احساس بھی نہ ہوا ہوگا کہ 2 کمرے کوئی سمٹ گئے ہیں۔ یہ دونوں کمرے ہال جیسے تھے، اور چوڑائی کے رخ سپاٹ دیواروں کے بیچ میں یہ تنگ گلی سی تھی جو نہ جانے کب سے بند پڑی تھی، اور جس کے وجود کا کسی کو احساس تک نہ تھا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے آصف کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر دیکھا، سحر اپنے پیر اس شگاف میں داخل کر کے اندر لٹک چکی تھی۔ سحر، میں نے چلاتے ہوئے کہا، ٹھہر جاؤ، یہ بے وقوفی مت کرو۔ سحر ہنسی اور اندر اترتی گئی۔ تم بھی آ جاؤ، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم بلی کی طرح لچکتا، بل کھاتا، سمٹتا شگاف میں غائب ہو رہا تھا۔ میں نے اندر دیکھ لیا ہے، سحر کی آواز کی گونج سنائی دی، پھر وہ غائب ہو گئی۔ میں اور آصف ایک ساتھ دوڑے۔ سحر نے بڑی بے وقوفی کی ہے، میں نے کہا۔ اندر زہریلی گیس ہوئی، پھر میرے آخری الفاظ سحر کی ایک ہسٹریائی، دہشت ناک اور فلک شگاف چیخ میں دب گئے۔ سحر! آصف جا چلایا، اور اس نے سر ڈال کے اندر گھسنے کی کوشش کی، مگر شگاف ابھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ ہمارے جسم بھی اس میں سے گزر سکے۔ سحر کی دل خراش چیخوں میں رفتہ رفتہ کمی آنے لگی۔ اب وہ بیمانی الفاظ میں کچھ کہہ رہی تھی جو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی بھیانک نظارے نے اس کے ہوش و حواس سلب کر لیے ہیں، یا وہ کسی اپنے سے طاقتور خطرناک جانور یا خوفناک بلا سے نبرد آزما تھی، مگر اب اس کا حوصلہ جواب دے چکا ہے، اور وہ مغلوب ہو رہی ہے، بے ہوش ہونے کو ہے یا مرنے والی ہے۔ لالا رخ دور کھڑی کانپ رہی تھی، اور مسلسل مجھ سے کچھ نہ کچھ کرنے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے آصف جا کو کھینچ کر پیچھے کیا، اور پھر کدال اٹھا لی۔ ہمیں شگاف بڑا کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ کرو کرو، کچھ تو کرو رضا پلیز، لالا رخ لرزتے ہوئے بولی۔ وہ خوف کے ہسٹریائی میں بے ہوش ہو کے گرنے والی تھی، اور مجھے اتنی فرصت نہ تھی کہ ایک چھاپڑ رسید کر کے اس کے ہوش ٹھکانے کر دوں۔ اچانک اس کی چیخیں بند ہو گئیں، اور میں نے اسے ہنستے ہوئے سنا۔ مجھے اپنی سماعت پر دھوکے کا گمان ہوا، لیکن ہنسنے کی آواز پھر سنائی دی۔ آصف نے میری طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ سوال واضح تھا، کیا سحر پاگل ہو گئی ہے؟ اس کی آواز بہت نیچے سے آ رہی تھی۔ سحر! میں شگاف کے قریب منہ ڈال کے پکارا، جواب تو سحر! سحر کے کہکہائے رک گئے۔ رضا!
سحر کی حزیانی آواز آئی۔ ہم کامیاب ہو گئے رضا۔ اس نے پھر ایک کہکہا لگایا اور رسی کو حرکت ہوئی۔ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور ماتھے پر سے پسینے کو ایک انگلی سے صاف کیا۔ دیوانگی، محض دیوانگی، میں نے برہمی سے کہا۔ اس دیوانگی میں تم بھی تو برابر کے شریک ہو، آصف نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں اسے کوئی سخت جواب دیتے دیتے رہ گیا۔ میری نظر نے لالا رخ کو صوفے کے قریب قالین پر ڈھیر دیکھا۔ وہ بزدل اور کمزور لڑکی بالآخر بے ہوش ہو گئی تھی۔ تم اسے دیکھو، میں نے آصف سے کہا، میں نیچے جاتا ہوں۔ پھر میں نے شگاف میں منہ ڈال کے سحر کو آواز دی اور اسے کہا کہ وہ دور ہو جائے۔ میں شگاف چوڑا کر کے نیچے آ رہا ہوں۔ 10 منٹ بعد میں نے رسی تھامی اور نیچے اترنے لگا۔ سحر نیچے سے ٹارچ دکھا رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کم سے کم 20 فٹ نیچے کھڑی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ درمیانی خلا پیدا کرنے کے بعد فرش توڑ کے اسے گہرا بھی کیا گیا تھا۔ کچی زمین پر قدم لگے تو میں نے پورے اطمینان سے سحر کو دیکھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں مجھے کوئی بتنی لگی۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے، جگہ جگہ خراشوں سے لہو رس رہا تھا اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں گرد اور مکڑی کے جالے بھر گئے تھے۔ رضا، وہ خوشی سے چلائی، یہ دیکھو۔ تم تو پاگل ہو رہی ہو۔ میں نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر روشنی ڈالی۔ اس کی ہتھیلیوں پر ہیرے جگمگا رہے تھے، یاقوت تھے اور زمرد تھے۔ یہ سب 2 کنگنوں میں جڑے ہوئے تھے۔ میں ہکا بکا اس خزانے کو دیکھتا رہا، جس کا وجود افسانہ نہیں رہا تھا، حقیقت بن گیا تھا۔ کئی نسلوں تک مدفون رہنے والا خزانہ بالآخر آصف جا کو مل گیا تھا، ایسے وقت میں جب اسے اس کی اشد ضرورت تھی۔ سحر ہسٹریائی میں ہنس رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، دیکھو رضا، یہ خزانہ اپنا ہے۔ وہ تو ہے، مگر اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے چھنچھوڑ کر کہا، تمہیں یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ اندر زہریلی گیس بھی ہو سکتی تھی اور خطرناک قسم کے کیڑے مکوڑے بھی۔ اس نے ایک اور کہا مارا۔ میں انتظار نہیں کر سکتی تھی رضا۔ اب ہم دولت مند ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی۔ یہ کنگن کہاں تھے؟ میں نے ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اور تم اس بری طرح چیخ کیوں رہی تھی؟ اپنے سوال کا جواب مجھے فوراً مل گیا۔ روشنی کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹھہر گئی۔ 2 انسانی ڈھانچے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں ڈھانچوں سے نہیں ڈرتا۔ ڈاکٹر بننے سے پہلے میری ریسرچ ڈھانچوں مردوں پر ہی ہوئی تھی۔ مردوں کی ہڈیاں ایک لکڑی کے صندوق میں میرے پلنگ کے نیچے رہتی تھیں اور تاروں سے جوڑا ہوا مکمل ڈھانچہ میرے کمرے کے گوشے میں کھڑا رہتا تھا، جو میں نے بڑی مشکل سے پورا کیا تھا۔ مکمل ڈھانچہ لیبارٹری کے علاوہ بہت کم لڑکوں کے پاس تھا۔ میں نے ایک نظر میں دونوں ڈھانچوں کو پہچان لیا۔ اس میں سے ایک عورت کا تھا، دوسرا مرد کا۔ ان کے بدن کے کپڑے تار تار ہو کے الگ ہو گئے تھے، مگر عورت کے سخوانی ہاتھوں کی طرح گلے میں بھی زیور تھا۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ عورت یقیناً وہی تھی جس کا ذکر وصیت نامے میں تھا۔ یہ فخر النساء ہے، میں نے سحر سے کہا۔ اور یہ دوسرا ڈھانچہ، یہ کس کا ہے؟ وہ بولی۔ دوسرا ڈھانچہ مردانہ ہے، میں نے کہا۔ ظاہر ہے یہ وصیت نامے کا مصنف نہیں۔ جس انداز سے یہ ڈھانچے ملے بیٹھے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا کہ مرتے وقت وہ ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ یوں ایک دوسرے کی آغوش میں جان دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ کیا فخر النساء؟ سحر ہنسی۔ ہاں، میں نے کہا، وصیت نامے کے الفاظ یاد کرو۔ ایک عورت کی وجہ سے کوئی مرد دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس عورت نے رشتہ ازدواج کا تقدس پامال کیا، اسے ذلت کا عذاب اور رسوائی دی۔ یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے فخر النساء کہ کسی سے ناجائز تعلقات۔ آصف کے جد امجد نے ان دونوں کو مار کے یا دفن کر دیا، مرنے کے لیے یہاں چھوڑ دیا۔ اس تمام زر و مال کے ساتھ جس کی حوث کا تذکرہ وصیت نامے میں بڑے دکھ سے کیا گیا ہے۔ ہاں، شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، سحر نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ اسی لیے بڑے میاں نے ان زر و جواہر کو نجس قرار دے دیا اور پابند زمین کر دیا کہ آنے والی نسلوں پر اس کا سایہ نہ پڑے۔ مرنے والے اب بھی اس کے محافظ ہیں، میں نے وصیت نامے کے الفاظ دہرائے، اور تابد اس کے مالک ہوں گے۔ وہ اپنے وجود کی غلاظت اور نامہ مال کے سیاہی کے ساتھ اس زر و جواہر کا حساب دینے اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے عرصہ محشر میں حاضر ہوں گے۔ میں نے سحر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ بات ہم میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ یہ آواز اوپر سے آئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں اوپر دیکھا۔ رسی کا آخری سرا اوپر غائب ہو رہا تھا۔ آصف، میں چلایا، یہ کیا دیوانگی ہے؟ آصف نے کہا لگایا، میں دیوانہ ہوں نا؟ ہاں، تم نے تو مجھے دیوانہ ہی سمجھا تھا۔ یہی تمہاری غلطی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے دیوانے تھے اور دیوانہ مجھے سمجھتے تھے۔ تمہارا خیال تھا میں اندھا ہوں، بہرا ہوں۔ آصف، میں نے خوف سے لرز کر کہا، پاگل مت بنو۔ پاگل تو میں کبھی نہ تھا، نہ اب ہوں۔ وہ کہا مار کے بولا۔ میں سب دیکھ رہا تھا، سب سمجھ رہا تھا۔ میری عزیز بیوی اور میرا عزیز دوست کیسے یکجا ہوئے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سحر کو آدھی رات کے وقت تمہارے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری پیشکش، مدد کی وہ دوستانہ پیشکش۔ وہ دیوانہ وار ہنسا۔ یہ چال تھی۔
تم مجھے اعتماد کے دھوکے میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے تاکہ جب خزانہ تمہیں مل جائے تو تم مل کر مجھے ٹھکانے لگا سکو، مگر یہ خزانہ ہوس پرستوں کا مدفن ہے۔ آصف، سحر نے ایک چیخ ماری اور دھڑام سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ آصف، میں نے چلا کے کہا، خدا کے لیے میری بات سن لو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم غلط فہمی ہی کہو گے رضا، مجھے معلوم تھا، وہ چلایا۔ کمینے، دغاباز، مارے آستین، دوست بن کے دشمنی کرنے والے، یہ بات تم نے ایک بار پہلے بھی کہی تھی۔ تم نے سحر کی وکالت کی تھی کہ وہ پریشان ہے میرے لیے اور خلوص نیت سے مدد کرنا چاہتی ہے میری۔ اس نے ایک وحش زدہ کہا لگایا، یاد ہے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کس کو چاہتی ہے۔ یہ جھوٹا تہمت ہے، الزام ہے، میں چیخا۔ اس نے تمہیں اس لیے خط لکھا تھا کہ میرا دل بہل جائے گا۔ میرا دل؟ وہ پھر ہنسا۔ وہ اب پاگل ہو چکا تھا۔ کہاں ہے وہ خط جو تم نے اپنی جیب سے نکالنے کی کوشش کی تھی مجھے بیوقوف بنانے کے لیے؟ کیا لکھا تھا سحر نے تمہیں؟ میرے محبوب، جلد آ جاؤ، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ یہی لکھا تھا نا؟ کیا میں وہ نظر بھول سکتا ہوں جس سے تم نے پہلی بار سحر کو دیکھا تھا؟ کیا میں اس فحش اشارے کو بھول سکتا ہوں جو سحر نے کیا تھا اس وقت جب ہم بلیئرڈ کھیلنے کے لیے جا رہے تھے؟ میں نے سحر کے رویے کو یاد کیا۔ یا آپ جناب، کیا تم مجھے سحر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تم ایک بار پارٹنر بھی بن سکتے ہو۔ اس کی بے تکلفی، اس کے ناز و انداز، اس کی باتیں، ان سب نے شوہر کے شبے کو یقین میں بدل دیا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور شاید کانوں سے باتیں بھی سن لی۔ اس نے دونوں کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اپنے جد امجد کی طرح جس کی بیوی فخر و نساء نے زر و جواہر کے ہوس میں بے وفائی کی تھی۔ اس نے سزا بھی وہی دی تھی جو اس کی خاندانی روایت کے مطابق تھی۔ وہ شگاف کو بند کر رہا تھا۔ اپنے مدفن کے لیے سیمنٹ ریت خود میں نے باہر ڈھیر کیا تھا۔ چیخنا چلانا بے سود تھا کیونکہ نوکر سب چھٹی پر تھے۔ ان کے واپس آنے تک دیوار برابر ہو جائے گی اور الماری بند ہونے کے بعد اس کے اوپر حویلی کے مالک اور بانی کی تصویر آ جائے گی۔ پہلے میں نے اس تصویر کی آنکھوں میں ملامت دیکھی تھی، پھر اظہار تشکر کو محسوس کیا تھا۔ آصف جا کو اس کی نظریں فخر و غرور سے دیکھیں گی جس نے اسلاف کی آبرو رکھ لی تھی۔ ایک صدی سے بھی پہلے ایک بے وفا عورت کو ہوس زر کی سزا ملی تھی۔ یہ سزا اب دوسری عورت کو مل چکی تھی۔ میں فرش پر بیٹھ کے سوراخ کو بند ہوتے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا میری طرح وہ دوسرا مرد بھی ایک حاسد مرد کی غلط فہمی کے باعث مارا گیا تھا جس کا ڈھانچہ میرے قریب پڑا تھا؟ کیا وہ بھی بے گناہ تھے اور پھر کبھی ایک یا دو صدی کے بعد اس خزانے کی جستجو میں اترنے والے پھر اسی انجام سے دوچار ہوں گے؟ مجھے وصیت نامے کے الفاظ کی باز گشت اس مقبرے کی ویرانی میں ہر سمت سے سنائی دینے لگی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ میں اب تمہیں لے کر ہی واپس جاؤں گا، میں نے کسی ہیرو کی طرح لالا رخ سے کہا، ورنہ کبھی نہیں جاؤں گا، یہی مر جاؤں گا۔ میں نے تم سے کہا تھا رضا، میری بات مان لو۔ اوپر سے لالا رخ کی آواز آئی، کیا تھا اگر تم کوئی شرط لگائے بغیر وہ بات مان لیتے؟ 28 مارچ 1975۔ دیو ہیکل بلڈوزر ایک قدیم تہذیب کی آخری آثار کو پابند زمین کرنے جا رہے تھے۔ خرم محل گئے وقتوں کی شان و شوکت اور عظمت رفتہ کی ایک عبرت آموز داستان تھا جسے آہنی ہاتھ صفحہ ہستی سے مٹا رہے تھے۔ اس کی برجیاں محرابی دروازوں والی پرشکوہ فصیل تو پہلی ہستہ حال اور مکینوں کے عدم توجہی کے باعث گر چکی تھی۔ برسوں سے اس کے دور و دیوار پر ویرانی مسلط تھی اور اس کے باغ پر خودرو جھاڑ شنکار کی بہتات سے جنگل کا گمان ہوتا تھا۔ چند سال قبل زلزلے کے خفیف سے جھٹکے نے اس کی بوسیدہ دیواروں میں رکھنے ڈال دیے تھے اور گردنواں میں یہ حویلی بھوتوں کے ڈیرے کی حیثیت سے بدنام تھی۔ اس کا آخری وارث قصبے کے بڑے بوڑھوں کی یادداشت کے مطابق ایک دیوانہ مجذوب تھا جو بڑی قسم پرسی کے عالم میں تقسیم ہند سے پہلے ربوش ہو گیا تھا یا مر گیا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ بات بہرحال تھی کہ اس کا تعلق مغلوں کے اس شاہی خاندان سے تھا جس کے شاہزادے اسی ہندوستان کی گلیوں میں 2 گز زمین کے لیے جگہ اور بھیک مانگتے مر گئے جہاں ان کے اجداد نے بڑے کروفر سے حکومت کی تھی۔ اس نے کوٹ کی اوپر والی جیب میں سے نفاست سے طے کر کے رکھا ہوا رومال نکالا اور ناک پر رکھ لیا۔ دور ہونے کے باوجود اس تک وہ گرد پہنچ رہی تھی جو ملبے کے ڈھیر سے غبار کا بادل بن کے اڑ رہی تھی۔ ملبہ اٹھانے والے ٹھیکیدار کے مزدور جو اسی قصبے کے باشندے تھے اس ڈھیر کو ٹرکوں میں ڈال رہے تھے اور خرم محل کی جگہ سکندر شوگر ملز کی تعمیر کا پہلا مرحلہ پایا ثبوت کو پہنچ رہا تھا۔ سکندر نے یہ متروکہ جائیداد کوڑیوں کے مول خریدی تھی۔ لوگ اس جگہ کو خریدنے سے پہلے اسے وابستہ پر اسرار روایت کو سن کر اپنا ارادہ ترک کر دیتے تھے۔ سکندر ان سادہ لوح اور کمزور عقیدہ لوگوں پر زیر لب مسکرایا۔ شاہزادے و شاہزادیاں، خدام بادب، کنیزان خوبرو، دیوان عام اور خلوت خانہ خاص، یہ سب فسانے ہوئے۔ زندہ انسانوں کے افسانے نہ رہے تو بدروحوں کی بدبختی کے قصے عام ہو گئے۔
وقت کا ساتھ نہ دینے والے یا وہ جن کا ساتھ وقت نہ دے ایسے ہی ماضی کے صحرا میں گرد بن کر گم ہو جاتے ہیں۔ قصبے کے لوگوں سے بہت کچھ بتا چکے تھے اور گزشتہ ہفتے اسی انتحام کی کارروائی کے دوران تہانے سے برآمد ہونے والے 4 انسانوں کے مکمل ڈھانچے بھی سکندر نے دیکھے تھے۔ ان میں سے 2 دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور یوں لگتا تھا کہ انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ جان دی، جس کا انہیں پہلے سے اندازہ تھا۔ باقی 2 فرش پر آڑے ترچھے پڑے تھے اور اندازہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے آخری لمحات بڑے عذابناک تھے۔ سکندر کے ایک دوست نے جیسے آثار قدیمہ پر تحقیق کا حبت تھا یہ انکشاف کیا تھا کہ ان میں 2 لاشیں عورتوں کی تھیں اور 2 مردوں کی۔ اس مقام پر مزدوروں کو ایک پرانی ٹارچ اور ایک پاکٹ ڈائری بھی ملی، جیسے مرنے والوں میں سے کسی نے زندگی کے آخری لمحات میں بھر دیا تھا۔ یہ ڈائری ابھی تک سکندر کی چمکتی دمکتی کار میں موجود تھی، مگر مصروفیت کے باعث اسے کھول کے پڑھ نہیں سکا تھا۔ شوگر مل کے لیے یہ جگہ مل جانا بڑی خوش قسمتی کی بات تھی، کیونکہ یہ علاقہ گنے کی کاشت کے لیے مشہور تھا۔ یہ جگہ تارکول کی پکی سڑک کے قریب تھی اور خرم نگر کا ریلوے اسٹیشن جو اب جنکشن تھا یہاں سے صرف 2 میل دور تھا۔ سکندر نے اڑتی اڑتی افواہ یہ بھی سنی تھی کہ جس تہانے سے ڈھانچے نکلے تھے اسی میں سے زر و جواہر بھی ملے تھے جو کھدائی کرنے والوں نے کسی کو بتائے بغیر غائب کر دیے، مگر اسے یہ محض افسانوی بات لگتی تھی۔ لوگ پرانی حویلیوں کے بارے میں از خود فرض کر لیتے ہیں کہ ان میں مدفون خزانے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے ٹھیکیدار کو اپنی طرف آتے اسلام کے لیے ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔ سر ہلا کے اس نے اسلام کا جواب دیا۔ اس کا روز یہاں آنا ایک رسمی کارروائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ کام اپنی پوری رفتار سے جاری تھا۔ کیا حال ہے ٹھیکیدار؟ اس نے کھڑی پر نگاہ ڈال کے کہا۔ کام کچھ سست پڑ گیا کیا؟ نہیں جناب، ٹھیکیدار نے کہا، کام تو ٹھیک چل رہا تھا، مگر صبح وہ پولیس 4 آدمی پکڑ کر لے گئی۔ پولیس؟ سکندر نے پلٹتے پلٹتے رک کر کہا، کیوں پولیس کیوں آئی تھی؟ صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک مزدور پکڑا گیا ہے، وہ کسی جوہری کے پاس ہیرا فروخت کرنے گیا تھا۔ ٹھیکیدار نے کہا۔ اس نے کہہ دیا کہ ایسے ہیرے تو اوروں کو بھی ملے ہیں، آپ ذرا ایس پی صاحب سے مل لیں۔ اچھا، سکندر نے جیسے اپنے آپ سے کہا تو گویا وہ صرف افواہ نہیں تھی۔ خیر، میں اب چلتا ہوں، مل لوں گا ایس پی سے بھی۔ مؤدب باوردی شوفر نے کار کا دروازہ کھولا اور سکندر کے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی بڑے احترام سے بند کر دیا۔ گاڑی شہر کی جانب روانہ ہو گئی تو سکندر کو اس ڈائری کا خیال آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر پچھلے ونڈ اسکرین کے ساتھ پڑے ہوئے کاغذات میں سے ڈائری نکالی اور پڑھنے لگا۔ اس کا پہلا اندراج ٹھیک 40 سال پہلے آج ہی کے دن کا تھا۔